یہ محمد رشید صاحب تشریف لا رہے ہیں. جی محمد رشید صاحب آگے ہیں. مسٹر محمد رشید صاحب آئیے وعلیکم جناب. السلام السلام علیکم. اللہ وعلیکم تعالیٰ کا السلام. احسان ہے جناب. اللہ طبیعت کا ٹھیک بڑا ہے؟ احسان ہے. اللہ کا احسان ہے. آپ سنا آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سر، پھر آج کوئی مناظرے کے لیے یا کوئی سوال جواب کے لیے آپ تشریف لے کے آئے ہیں؟ میں تو چند باتیں کروں گا حضرت صاحب سے، اس کے بعد پھر ٹائم رکھیں گے نا، لیکن اس سے کچھ تو تھوڑی ٹھیک باتیں. جی ٹھیک اللہ ٹھیک مسا. ٹھیک. محمد رشید صاحب بسم آپ اللہ. تو سب جی بات بسم مان اللہ. گئے تھے نا. جی آپ تو مان گئے سب کچھ. آپ تو سب کچھ مان چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے. آپ سے کیا مناظر کرنا. پھر گئے ہم. ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے پھر ایمان سے نہیں پڑھنا ہوتا ہے نا بھائی. جب آپ ادھر نے اقرار کر لی کہ آپ شیوں کی سب باتیں صحیح ہیں تو ٹھیک پھر ہے، میری بات آپ سنو گے. بسم اللہ. آپ میں تو تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ آپ خود وکیل بھی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جج بن کے فیصلہ بھی سناتے ہو نا. کمی تو بہت ہے ہم میں. کمی آپ کی بات صحیح ہے. کمی ہم میں بہت ہے. کامل تو یہ آپ آپ نہ کریں، یہ آپ جو ہے نا ناظرین پہ کامل تو چھوڑے. آپ. کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک سر. ہے. محمد اچھا رشید صاحب اپنے سے جی حضرت، میرے آپ سے بات کرنی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں شیعہ کی تقریباً تمام جو ان کے مسائل ہے، چاہے نماز کا ہو چاہے جو بھی ہو، ان سب سے اتفاق کرتا ہوں. یہ حدیث سے ثابت ہے، اس سے مجھے وہ نہیں ہے، چاہے کوئی مولوی کرے صحیح. اس سے میرا بھی وہ نہیں ہے. لیکن ماشاء جو اللہ. آپ سے میرا جو ذاتی اختلاف ہے، جس کو آپ نے پچھلی دفعہ جو ہے نا ہوا میں اڑا دیا، وہ خلافت امامت کا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے. میں آپ کی نہ نماز پہ اعتراض کرتا، نہ آپ کی ماتم پہ کرتا، نہ آپ جمع بین الصلاتین پہ کرتا، نہ آپ کی اذان پہ کرتا. لیکن جو خلافت امامت کا مسئلہ ہے، یہ آج تک حل نہیں ہو سکا. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے اس کو ایسے ہوا میں اڑا کے ختم کر دیا، خود ہی فیصلہ سنا دیا. تو آپ اس جی پہ سر. بات کرنا چاہیں گے تو مجھے کوئی بات کرنے دیتا کہ میں بات کر لوں، پھر ٹھیک ہے. آپ کوئی ٹائم دے دیں. اور آپ آپ کیا فرماتے ہیں خلافت و امامت پر؟ آپ کو مثلا آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف تو وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو دہرایا تھا کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے اور یہ انبیاء سے افضل نہیں ہے. آپ نے اس وہ پہ دو کوئی جواب مختلف نہیں باتیں دیا نا. تھا. شاید آپ یہ کو دو مختلف باتیں ہیں. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا لیڈر کون ہے شرعی طور پر، اسلام کی نظر سے، اللہ کی نظر سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے. ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ پر کیا اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ دو ایک مسئلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک صحیح ہے. ان دو مسئلوں میں خلط نہ کیجیے. نہیں، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہو کہ منصوص من اللہ ہے، تو اور کیا ہے؟ اور تو کوئی اختلاف ہے نہیں آپ سے. رشید صحیح، میں صاحب جس سمجھ طرح گیا وہ آپ کی کہہ بات. رہے ہیں کہ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ لیڈرشپ کے خلافت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا امامت ٹھیک. نہیں نہیں، لیڈرشپ کیا ہے؟ تو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ دیکھے خلیفہ ہونا برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے. البتہ منصوص من اللہ کا ہونا، انبیاء سے افضل ہونا، یہ دو چیزیں الگ ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. چلے اور پچھلی منصوب دفعہ انبیاء سے افضل ہونا الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. انبیاء سے افضل ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. امامت کے لیے اللہ نے ان کو نصب کیا یا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے. دونوں صحیح ہے. دونوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ یہ یاری دو صاحب، مختلف مسئلے ہیں. جی بالکل مختلف ہے. اللہ یاری صاحب، میں ان آپ سے دونوں ایک کے سوال درمیان کرتا ہوں. تلازم نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس ایک جانب سے تلازم ہے، دوسری جانب سے نہیں ہے. دیکھیں اس جانب سے نہیں ہے تلازم وہ ہے تو کہ اگر کوئی یہ لازم اب ملزوم. اللہ یاری صاحب، یہ لازم ملزوم ہی ہے. جو شخص منصوص من اللہ ہوگا وہ انبیاء سے افضل ہوگا، تو اور کیا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے صحیح ہے. جو انبیاء سے افضل ہوگا وہ ضرور اس امت کا امام ہوگا. ٹھیک ہے نا. کوئی اس کا امام نہیں بن سکتا. یہ اس جانب سے لازم ملزوم ہے. اس جانب سے ہے. افضلیت کی روح سے اگر دیکھیں کہ اس امت میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسے اشخاص ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ، ان سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے کوئی شخص امت کا امام، امت میں اس کا امام نہیں بن سکتا. وہ امت کا امام ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ امت کا قائد ہوگا، لیڈر ہوگا. اس جانب سے ہے. لیکن اس جانب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے تو اللہ نے اس کو نصب کیا ہے. لازمی بات ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہو. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اتنا واضح طور پہ ضروری نہیں ہے. اوکے. ان دونوں کو مانتے ہیں آپ؟ میں دونوں کو مانتا ہوں، منصوص من اللہ کو نہیں مانتا. میری بات سنیں آپ، مجھے صرف اس بات کا جواب دے، پھر آگے بات کلیئر ہو جائے گی کہ انسان کا کوئی اختیار ہے دنیا میں یا نہیں ہے. بھائی کس مذہب کی روح سے ہے؟
اب مذہب کو چھوڑے، بحیثیت انسان اس کا کوئی اختیار ہے دیکھیں اس کسی میں حد تک؟ مذاہب کے مختلف یہاں پہ مواقف ہیں. شیعہ مذہب کا موقف یہ ہے کہ انسان کا اختیار ہے. جماعت عمریہ سب جبریاں. جماعت عمریہ سوائے معتزلہ کے، اشاعرہ، ماتریدیہ، اہل حدیث، تینوں کے تین یہ جبریاں تو کہتے ہیں انسان انسان کا کا کوئی اختیار کہاں تک ہے؟ آپ مجھے یہی تو بتائے تاکہ منصوص من اللہ اور آپ کا کس خلافت مذہب کی روح سے امامت بات کو کر نہیں رہے دیں ہیں؟ گے؟ آپ کے مذہب کی نہیں، روح سے بات کر رہے ہیں تو کوئی اختیار ہے نہیں. کیوں نہیں؟ ماتریدیہ کے مذہب کی روح سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے جی. فاعل صرف اللہ تعالی. نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کی کتابوں میں بڑا پڑھا، آپ نے پڑھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ جب میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا، مجھے ایک پڑھ کے سنا دے کہ آپ ہم چلیں جی، بالکل اختیار نہیں ہے انسان، دکھا دے. یہ الگ موضوع ہے، امامت سے الگ ہے یہ اختیار نہیں، کا. دیکھو یہی میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آپ ناراض نہیں ہونا، میں جو آپ کو کال کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی دیکھیں آپ وہ بڑے کرنا کنفیوز چاہوں. ہیں. منصوص من اللہ کا یہ انسان کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ نہیں، میں کنفیوز نہیں ہوں، آپ کنفیوز کر رہے ہو نا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات سنیں. آپ جو سمجھتے ہو کہ یہ منصوص من اللہ ہے اور یہ انبیاء سے افضل ہے، اس کے متعلق میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، انسان کا کوئی اختیار بھی ہے یا نہیں؟ سب کچھ عرض کر اللہ رہا نے ہوں کر ہمارے لیا. مذہب میں اختیار ہے، آپ کے مذہب میں انسان کوئی ہمارے چیز ہی نہیں مذہب ہے. میں یہ بھی انسان ہے، کا کوئی اختیار ہی ہمارے نہیں ہے. مذہب انسان کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں، آپ نے ویسے بنا لیا. نہیں نہیں، بالکل آپ کا مذہب ہے. نہیں، آپ ہمارا کا مذہب بالکل یہ نہیں ہے. مذہب ہے، بالکل مذہب نہیں، ہے. ہمارا مذہب. آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے مذہب کی دکھا روح دے، سے. دکھا دے. آ، میں آپ کے مذہب سے روح سے دکھا دیتا ہوں. آپ مجھے تعجب ہے، آپ نے کلام نہیں پڑھا؟ کلام کی کتاب آپ کو پڑھایا ادھر فاضل کورس میں؟ جی، آپ کے کورسز میں آپ نے کہا نا فاضل کا کورس کیا آپ نے وہاں سے، جی، عثمانی جی، صاحب کے مدرسے سے. تو آپ کو وہاں پہ ٹھیک ہے. علم کلام میں کیا پڑھایا؟ کون سے آپ متون آپ نے مجھے نہ پڑھے؟ سکھائے، میں آپ کو سکھا دوں گا. مجھے جو سکھائے وہ میں آپ کو میں سنا نہیں دوں گا. آپ سکھا رہا آپ سے، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نہیں، دیکھو یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا. یہ آپ نہ یہ سیکھے. مذاق آپ نہیں مجھے ہے. بتائیں. وہ آپ نے نہیں نہیں، کون سے آپ مجھے کتابیں بتائیں پڑھی ہیں نا؟ کون سی سننا چاہتے ہو؟ سب پڑھیے. آپ بتائیں وہ کون سی کتاب کلام میں، چاہیے آپ علم کلام میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ادھر؟ کیا پڑھاتے ہیں ادھر آپ کے کو؟ مدرسے میں؟ ایک تو ہماری جو مین کتاب ہے اس میں نا، وہ تو شرح العقائد کے نام سے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا. سنا ہے؟ نہیں، شرح عقائد نصفی، جی ہاں، سنا ہے. تفتازانی کی جو ہے. چلیں جی. جی شرح ہاں، یہ عقائد 36 درجے نصفی میں پڑھائی. وہ مشہور ہے. وہ میں نے پڑھا اس کتاب کو. اور اس کے علاوہ کیا پڑھا؟ اس کے علاوہ تو باقی احادیث کی کتابیں ہوتی ہے. نہیں، کلام کی بات کر رہا ہوں. عقائد کلام میں کی. بس یہی پڑھا ہے. چلے میں آپ جی، کو دکھا عقائد دیتا میں ہوں. یہی کتاب. دکھا دے. میں آپ کے اپنے، اگر مجھے مل جائے کہ آپ کے اپنے عقائد نصفی سے دکھا دوں تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ملا تو میں دوسروں سے بھی دکھا سکتا ہوں. یہ آپ پھر دیکھ کے دکھا لینا، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ دیکھو بھائی، یہ شرح مقاصد، وہ تفتازانی کی وہی آپ نے شرح پڑھی ہے نا. شرح نصفی میں یہ بہت ہے. نصفی کا عقائد نصفیہ کے تو بہت سارے شروع ہیں. تفتازانی کی شرح مشہور ہے، اس میں حواشی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ شرح مقاصد ہے تفتازانی کی. یہاں پر یہ جز رابع ہے، چاپ عالم الکتب ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر العبد مضطر فی صورت المختار. یہ تفتازانی، یہ ماتریدی ہے اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں. بہت بڑا ادیب بھی ہے، متکلم بھی ہے. واضح طور پہ کہتا ہے فالانسان مضطر فی صورت المختار. انسان بظاہر آپ کا اختیار ہے کہ بھئی آپ نے ادھر آئے پروگرام میں کہ میں اللہ یاری سے بات کرتا ہوں نا. بظاہر آپ کا اختیار ہے، حقیقت میں آپ مضطر ہیں، آپ مجبور ہیں. ادھر فرماتے ہیں فالانسانو. میں آپ کو اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. ایک منٹ کے لیے میں واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فالانسانو مضطر فی صورت المختار. انسان مضطر ہے، مجبور ہے. اس کا کوئی ظاہری طور پہ اس کے پاس اختیار ہے. کالقلم فی ید الکاتب. انسان کیسا ہے؟ انسان ایک قلم ہے کاتب کے ہاتھ میں، قلم لکھ رہا ہے. اس قلم کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار ہی نہیں ہے. والوتد فی شق الحائط.
اور اس طرح کوئی کیل اٹھائے لینا آپ، کوئی کیل، اس کو آپ ہتھوڑے سے مارے دیوار پہ جا رہا ہے، کیل کا کوئی اختیار ہے بھائی؟ کیل کا کوئی اختیار نہیں. وفی کلام العقلاء قال الحائط للوتد لما تشقنی فقال سل من يدقنی. شعراء نے، عرب کے حکماء نے یہ جملے بولے کہ دیوار نے کھیل سے بولا، دیوار نے نیل سے، کھیل یعنی نیل، ٹھیک ہے، اس سے بولا کیوں مجھ میں گھس رہے ہو؟ تو اس نے کہا سلمن یدقنی، اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھے، میرا کیا اختیار ہے؟ اس سے پوچھو جو مجھے آپ کے اندر گھسا رہا ہے، کیل کو دیوار میں گھسا، اس سے پوچھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کی حالت ہے. آپ کے مزید اگر چاہے میں مزید حوالے دکھا دوں، میرے اختیار بھائی ہے بات نہیں. تو سنو آپ نے عبارت تو پڑھ لیا لیکن پیچھے بھی پڑھ لیتے عقیدہ کس کا ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. بالکل آپ آپ کا کسی بھی عقیدہ ہے. عبارت کو ٹکڑا اٹھا کے دو گے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا. تعجب آپ پر ہے کہ میں ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ نہیں، آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے، اس کسب کا، کتاب میں لے کے تو میں چلیں جی آپ بتائیں کہ افعال کا فاعل کون ہے؟ جی خالق افعال کون ہے؟ افعال کا فاعل خالق تو کون؟ اللہ ہے، خالق افعال تو کا، اللہ ہے، حقیقی افعال کا، اللہ ہے، مجازن افعال، انسان ہے. افعال جی یعنی آپ حقیقی طور پر اپنے افعال کے فاعل نہیں ہیں. جی آپ حقیقی طور پر اپنے افعال کے فاعل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ فاعل ہے، خالق فاعل نہیں ہے. فاعل نہیں آپ. جی فاعل ہوں کیوں نہیں ہوں؟ فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں، خالق کر پیدا فاعل کرنے نہیں والے ہے کو نا، بولتے ہیں. افعال اور خالق ایک ہی معنی ہے. اور کیا ہوں ایک فعل معنی ہے؟ کے لیے، اوہ فعل کے خالق اور فعل کے فاعل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. خالق پہلی دفعہ چیز پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں. کیوں نہیں فرق؟ یہ دیکھو جی، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض الیحسبی، الاکمال المسلم معلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض، جزء 7 سن 1998 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر. اور اس نے جو بولا ہے نا کہ جو میں نے تفتازانی سے دکھا، یہ ان کا عقیدہ، ان کا اصلی عقیدہ یہی ہے، ان کا عقیدہ ہی یہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دوسروں کا عقیدہ ہے. ان کے اپنے کتاب سے دکھا، کہتے ہیں یہاں پر ملاحظہ کریں کہ لا فاعل الا اللہ تعالی. علم کلام نے ہم میں بیان کیا کہ حقیقت میں فاعل کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. میں مزید آپ کو دکھاؤں، اشارات المرام من عبارات الامام للقاضی، اس کا ہے ملا علی قاری کیا. یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں والعبد من الملك والانس والجن مع اعماله اي افعاله المكتسبه المختاره مخلوق. عبد چاہے وہ جن ہو، چاہے ملک ہو، چاہے انسان ہو، اپنے افعال اختیاری کے ساتھ، افعال اضطراری سب کے ساتھ یہ اللہ کا مخلوق ہے. موجد بعد العدم بایجاد اللہ تعالی، موجد، اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال کو بھی پیدا کیا، اس کے پہلے افعال نہیں. فوجود الفعل بخلق اللہ تعالی، فعل کیسے وجود میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس فعل کو خلق کیا، یعنی پیدا کیا. وکسب العبد، وہ عبد نے کسب کیا. عبد نے کسب کیا، کسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کے وجود میں یہ فعل پیدا کیا. آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے یہ حرکت پیدا کی کہ آپ کی زبان بولتی ہے. آپ کا اس میں نہ ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، نہ آپ کا اس کو کوئی، اس میں آپ کے اندر جو انرجی ہے اس میں کوئی اس کا تاثیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو یہ کسب بولتے ہیں. کسب کس کو بولتے ہیں؟ کہ اللہ اپنی طاقت سے، نہ کہ آپ کے وجود میں جو طاقت ہے اس میں آپ میں کوئی فعل پیدا کرے اپنے اختیار سے، اس کو کسب بولتے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں پہ یہ کپ ہے نا، اس کپ میں چمچہ لے کے اس کو گھماؤں تو اس میں نے وہ پیدا کیا نا، حرکت پیدا کی ہے اس پانی میں یا اس چائے میں، اس کو میں نے گھمایا چمچے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں حرکت پیدا کر لیتا ہے، گفتگو پیدا کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فعل ہے. پھر فرماتے ہیں ملا علی قاری، ان الکاسب یوصف بالفاعل على الحقیقہ والیہ اشار بصیغة الفاعل فهو يطلق بمعنى من صدر عنه الفعل كسبا كما يطلق على من صدر منه ایجادا. کہتے ہیں کاسب، جو یہ کسب ایک نظریہ ہے علم کلام میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے پاس،
جس کو یہ کسب بولتے ہیں. اس کو ہم حقیقی طور پہ فاعل بولتے ہیں، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کسبن اس سے فعل صادر ہوا ہے. کسبن یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایجاد کی ہے یہ فعل. جی شیخ صاحب، آپ جب اختیار پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا منصوص من اللہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں محمد رشید آپ صاحب؟ مجھے منصوص میں اللہ میرے بھائی، آپ مجھے منصوص میں اللہ کی طرف چھوڑیں گے تو میں آؤں گا نا. میں جب بات کرتا ہوں آپ دودھ. میری ایک بات اس میں سن لیں، ایک بات اب اس کی آپ وضاحت نے کرنا خود چاہتا کہا کہ ہوں. مجھے کتابوں سے دکھاؤ نا. وہ تو یہ کتابیں کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ہے نا. کون یہ سے میں نے میری شیخ بات کتاب آپ دکھائی سنو ہے؟ گے؟ وہ یار آپ ایک ٹکڑا عبارت کارڈ دیکھو، یہ آپ آدھی بات بتاتے ہو نا، پورا سچ تو نہیں بولتے ہو یار. کسی کی بھی عقیدے کے آگے آپ شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ میرا بتا دیں عقیدہ ہے. میں خود زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں میرا نہیں، آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. وہ آپ اور کو میری بات سنو اپنے گے فرقے کا عقیدہ نہیں معلوم نا. یار؟ میری آپ بات نے سنو صرف گے میری. آپ نے کتنے سال پہلے شرح عقائد نصفی پڑھا ہے؟ مجھے آپ سنو نے گے پورے اپنی زندگی میں علم کلام میں سے صرف ایک کتاب، ایک ابتدائی کتاب پڑھی، شرح عقائد یار نصفی. میری بات تو سنو اور گے، وہ میری بھی بات سنو. پتہ نہیں کتنے سال پہلے تھا. وہ اس نے صحیح پڑھا بھی نہیں، وہ بھول چکا ہے، اس کو پتہ ہی او نہیں ہے او کہ میری جبر و بات اختیار میں میری ان کے بات تو سنو گے. مکتب کا کیا کیا میری کیا بات ہے. سنو. اچھا چلیے ان کو ان کی بھی بات سن لیں. اچھا جی جی بولے. او اللہ یاری صاحب میری بات سنیں. کوئی بھی کتاب ہو، چاہے امام بخاری کی ہو، یہ ساری چیزیں ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان سے اختلاف رکھنے کا حق مجھے ہے. یہ بات محض ایک جذبات ہوتی ہے کہ آپ کسی نے بھی اگر کوئی بات ایسی کہی ہو، چلو آپ کی بات مان لیتے، اس نے لکھ لیے، اس کو ہم نہیں مانتے نا. اب کیوں میرے اوپر توپتے ہو؟ اگر امام اور بخاری بھائی بھی کوئی ایسی بات میں دیکھو شیخ صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ذاتی عقیدہ کیا ہے، میں آپ کے وہ فرقے کے میرا عقیدے کے متعلق کہہ رہا ہوں نا. میں نہیں فرقہ کہتا. ہی نہیں ہے نا، فرقے کا بھی نہیں ہے نا. ماتریدیہ کا ہے، بالکل ماتریدیہ کا عقیدہ یہی ہے. یار میں ماتوریدی ہوں. میں ماتریدیہ آپ فرقے کی بات کر، عشاعرہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس یار میں بندہ جو اپنی ہے، بات کر انسان رہا جو ہوں، ہے آپ کس کی مختار بات نہیں کر. ہے. اور اہل حدیث کے ہاں بھی یہ انسان مختار نہیں ہے. آپ لوگ سب جبریہ ہو. آپ کے مذہب کے مطابق دینی باطل ہے، شریعتی یار باطل ہے. مذہب اگر میرا ہے بھائی، مذہب اگر میرا ہے تو تعین بھی میرا کرنا ہوگا یا آپ نے کرنا ہوگا؟ تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے نا، بات آپ کی اتنی الٹی ہے، بات آپ کا اتنا خراب ہے، آپ کو خود یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا یار میری مذہب جو بات ہے خراب جبر ہے کا یا آپ کی مذہب ہے. بات خراب ہے؟ دیکھو آپ جو میری بات سنیں، آپ کسی کو بات کرنے دیتے نہیں، یہ آپ کا ایک شیوا بن گیا ہے. اور آپ جو زبان استعمال کرتے ہو نا، یہ کم سے کم اہل بیت کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کم اچھا سے کم چلے اہل بیت کا تو ٹائم نہیں ہے. لگا لیتے ہیں. کم سے کم اللہ اہل یاری بیت صاحب کا تو 4 نہیں منٹ ہے. انہیں دے دیں. آپ کی شیخ دلیل صاحب، جتنی اللہ یاری مرضی صاحب کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی غیر 4 منٹ مناسب انہیں دے روایت دیں. سے اس 4 کو. منٹ ان کے بعد. جی جی جی. بات کریں رشید صاحب بات. آپ بولیں. آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. آپ اللہ بولیں، یاری آپ کو صاحب کوئی میری انٹرپٹ نہیں بات سنیں. آپ کوئی اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ آپ جو ہے نا بات کو گھما پھرا رہے ہو. آپ میری بات پوری تحمل سے سنیں. میں آپ سے جو فون کیا ہے خلافت اور امامت پہ بات کرنے کے لیے کی تھی. اس سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو جواب دیا. اب آپ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کنفیوز ہو. میں کیسے کنفیوز ہوں؟ میں تو آپ کو سوال بھی بتاتا ہوں. کوئی بتاتا ہے منصوص من اللہ پر مجھے کوئی دلیل دے، افضل من الانبیاء پر مجھے کوئی دلیل دے، خلافت پہ مجھے کوئی دلیل دے، میں مانتا ہوں. اور میں کیا کروں؟ کیسے کنفیوز ہوں؟ اچھا بول لیں آپ. میں اللہ یاری صاحب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی بھی کتاب ہو، وہ تو کوئی منزل من اللہ، چاہے امام بخاری ہو، چاہے امام مسلم کا ہو، وہ متصل بھی وہی نہیں تھے، وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے. اور یہ محض ایک جذباتی بات ہوتی ہے کہ یہ بس اس نے جو لکھا بالکل 100% درست ہے. اس سے ہم اختلاف رکھیں گے. جو بات ہماری ضمیر قرآن اور صحیح احادیث کے مخالف ہوگی، چاہے کوئی بھی کرے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ صحیح. بار بار یہ کتابیں مجھے نہ دکھائے. اور جہاں تک بات ہے عقیدے کی، تو آپ میری عقیدے کے آپ کیسے وضاحت کرو گے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. آپ بار بار میرے عقیدے کو خود وضاحت کرنے لگ جاتے ہو. جب میرا عقیدہ ہے ہی نہیں، میں خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں، آپ کے تو نہیں، آپ کا ہے. ہم. پھر آپ مجھے کہتے ہو آپ کنفیوز ہو.
آپ آپ مجھے کوئی ٹائم دے دے، آپ کو میں سوالات بھی بتاتا ہوں، اس کے مجھے جوابات چاہیے۔ مجھے نہ کوئی آپ سے لڑنا ہے، نہ کوئی آپ کو نیچا دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اچھا آپ سے یہ سوالات ابھی کر لیں، میں رشید صاحب سوالات ابھی کر لیں، ابھی کر سوال لیں سوالات۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ منصوص من اللہ پر مجھے واضح دلیل چاہیے، ٹھیک؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی کوئی دنیا کا بندہ اگر اس نے ذرا بھی علم حاصل کی ہو نا، اس کو اگر اہل بیت کی فضیلت کا علم نہیں ہے نا، تو سمجھو کسی قسم کا وہ اس کو علم کا بو ہی نہیں لگا۔ لہٰذا ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور وہ انبیاء سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ مجھے کوئی دلیل لے، ٹھیک ہے؟ یہ دو سوالات ہیں میرے، آپ کے پاس اگر اس کا کوئی واضح دلیل ہے مجھے دے دے، تو میرا یہ کنفیوز بھی ختم ہو جائے گا۔ ختم ہے اچھا آپ کی جی بات؟ علیہ صاحب، جی جی سوری جی معذرت، بسم میں اللہ الرحمن انٹرپٹ کر الرحیم۔ دیا۔ دیکھیں یہ شیخ صاحب بہت نہایت ہی کنفیوز آدمی ہیں۔ تو پہلے جبر اختیار کا کیوں آپ نے پوچھا بھائی؟ اور جب میں نے آپ کی کتابیں دکھائی ہیں کہ لا فاعل الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی فاعل ہے ہی نہیں ہے، سب افعال کا موجد، سب افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آپ کے مذہب میں کسب کا عقیدہ بہت واضح ہے، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسب کس چیز کو بولتے ہیں، اور پھر آپ کے مذہب میں یہ تو بہت سب کو پتہ ہے، آپ کے ہاں جو ہے وہ نار احراق کرتی ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہے ہی نہیں دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ آپ سے، اللہ میرے میرا کوئی نہ اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، نہ میں اس کا فاعل ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ خلق کر رہا ہے، یہ باتیں مجھ میں خلق کر آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو مجھ میں گالی بھی خلق کر سکتا، کفر بھی خلق کر سکتا، اس میں میرا کوئی ارادہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اب آپ کہتا ہے نا پرسنل میرا عقیدہ نہیں ہے، مجھے آپ کے پرسنل عقیدے سے کام نہیں ہے، آپ کے فرقے کے جو کتب میں لکھا ہے، اور آپ یہ عقائد اتنے غلط ہیں کہ آپ کے اساتید نے شاید آپ کو بتایا بھی نہیں آپ کے مدرسے میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ صحیح وہ آپ کو بتایا بھی نہیں ہے آپ کے اساتید نے، کیونکہ وہ یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں۔ مثلا جو کہ چیزیں میں احادیث دکھا دیتا ہوں، آپ کی کتب سے نکال کے دکھا دیتا ہوں، جو آپ کی باتیں وہ آپ کے اعلام نے کہیں، ابھی میں نے رویت کے متعلق پچھلے ہفتے میرا جو تقریر تھا اس کے متعلق، رویت کے متعلق آپ کے علماء نے جو باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کتنی غلط باتیں وہاں پر آپ کے علماء نے بتائی ہیں، کہ اگر سامنے ہو سکتا ہے ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، ہم کسی کو نظر نہیں آ رہا ہو جی، اور ہو سکتا ہے ہم کراچی کے اندر ایک بہت سے ہمالیہ کا پہاڑ ہو، اور وہاں پہ کسی کو نہ ہو سکتا ہے کہ دہلی میں پاکستانی فوج گھسائی ہو اور کسی کو خبر ہی نہیں ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ آپ کے علماء نے یہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو آپ کے عقائد میں غلط باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں میں جب عقائد کے آپ کے فرقے کے عقائد کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو پرسنل طور پہ ان کا پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ غلط باتیں، میں اس کو نہیں مان سکتا، اور جب میں کتاب دکھاتا ہوں شرح مقاصد کا، آپ کہتے ہیں یہ آپ نقل قول دکھا رہے ہیں کہ تفتازانی کسی اور فرقے کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کی غلطی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تفتازانی اپنا عقیدہ، اپنے فرقے کا عقیدہ بتا رہا ہے، وہ نقل قول نہیں کر رہا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ یا معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ آپ پھر جا کے میں نے صفحہ نمبر بھی دکھا دیا، والیوم نمبر بھی دکھا دیا، تو آپ جا کے ذرا پھر چیک کر لینا، کوئی آپ کا عالم چیک کر کے مجھے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ میں چینل بند کر دوں گا کہ اگر کسی نے ثابت کیا کہ میں نے تفتازانی کا، میں نے یہاں پہ خیانت کیا، تفتازانی کسی اور فرقے کا نقل قول کر رہا تھا، تو میں نے اس کو نسبت دی تفتازانی سے، اور میں آپ کے پورے فرقے کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ جبر اختیار پر مجھ سے مناظرہ کر لو، آپ لوگ مجبرہ ہو، بلکہ آپ کے علماء خود وہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ ہم مجبرہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جبر کی بات جو چھیڑی ہے نا، تو آپ اگر عاقل انسان ہوتے، آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو بات کرنے نہیں دیتا، اور بھائی آپ کی باتوں میں کوئی سر پیر ہے نہیں، اگر آپ نے منصوص من اللہ پہ بات کرنی ہوتا تو جبر اختیار کا مسئلہ کیوں چھیڑا آپ نے؟ کیوں اس پہ سوال وہ کیا آپ نے؟ جبر اختیار میں جواب دیتا ہوں نا، میں جواب دیتا ہوں نا، اس کا اس سے بہت گہرا واسطہ ہے۔ اگر ایک انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے خلافت اور امامت کا فائدہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائے، ایک انسان مجبور ہے، وہ کچھ کر نہیں اگر سکتے، مجبور تو ہے تو ضرورت اس کے کیا لیے ہے؟ جنت بھی بات ہے، اب بات یہی ہے نا کہ آپ کے مذہب میں تو آپ غلط کہہ رہے ہو آپ نا، کے غلط کہہ رہے ہو نا، ہے نہیں ہمارا، آپ کیوں زبردستی میرے اوپر تھوپ رہے ہو؟ تو ٹھیک بات ہے، سنو، میرا آپ چیلنج نے ہے کہا آپ کے شرح فرقے قول کے میں علماء لکھا کو، ہے،
یہی تو میں آپ بات کے ہے نا آپ کی، یہی تو بات ہے، آپ بات نہ بات پہ کاٹے نا، آتے ہی نہیں ہو۔ بات نہ کاٹے، مجھے بات کرنے دو بھائی۔ اب تو بھائی میرا آپ غلط بات کر رہے ہو نا۔ او بھائی اگر میں اچھا غلط نہیں، کہہ رہا ہوں تو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ تو کڑا میں ہوں بھی سب کے کہ سامنے جو کہہ رہا ہوں، میں میں بھی نے کون سے راستے او میں بھائی کرتا ہوں، میں بھی میری سب کے باتیں نہ سامنے کاٹو نا پلیز، بیچ میں نہ بولو نا، جیسے میں نے آپ کو بات کرنے دیا۔ آپ کے سارے فرقے کے علماء، جماعت عمریہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اہل حدیث، سب کو چیلنج ہے کہ آپ کے فرقے کی روح سے آپ لوگ مجبرہ ہو، جبریہ ہو، آپ کے ہاں شریعت باطل ہے، حلال حرام سب باطل ہے، جنت و نار حساب کتاب سب باطل ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے اللہ تو تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کیوں بھیجی ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ ایسا علیہ وسلم کیوں بھیجی ہے؟ اور بھائی آپ کے فرقے اللہ کی ایسا روح وہ سے صرف دیکھو، یہ امامت باطل نہیں ہے، اللہ نبوت بھی ایسا وہ باطل ہے۔ کھڑے ہو گئے ہیں، ایسا پتہ نہیں وہ کیا سوچ میں ہوں۔ میں میں کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ ان کے سوالوں کے جواب دے دیں، اللہ ایسا آپ اور بات تو وہی جواب، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں نا۔ نہیں میں توجہ سے میں سن رہا ہوں، بارتو سے کریں آپ میں دونوں توجہ توجہ سے دینا سن رہا ہوں، بھائی، اللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی میں فضول توجہ بات کر سے رہا ہوں۔ سن رہا ہوں، اللہ ایسا اس نے ابھی بولا کہ میں نہیں جھوٹ آپ کہہ رہا ہوں، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو سن لے، تو سب لوگ سن لے بھائی، کہ اچھی طرح سے سن لے۔ یہ شخص، یہ محمد رشید صاحب، ان کو پتہ نہیں، مطالعہ نہیں ان کا، ان کے فرقے کے عالم، ان کے مدارس کے مدرسین جو علم کلام کے کتب پڑھاتے ہیں، وہ مجھ سے اچھی طرح سے سن لیں، میرا چیلنج سن لیں۔ اگر آپ لوگ سب یہاں پہ مجبرہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اشعری ہو، چاہے ماتوریدی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، تم سب کے سب مجبرہ ہو، آپ کے مذہب کی روح سے پورا دین ہی باطل ہے۔ جب جبر کی بات آ رہی ہے نا تو حلال و حرام کا مطلب ہی نہیں بنتا، نبوت ہی غلط ہے، قرآن اللہ نے غلط بھیجا، شریعت غلط بھیجا، حساب کتاب بھی غلط ہے، سب فضول ہے۔ کیونکہ جب وہ خود سب کچھ خود کر رہا ہے تو مجھے قیامت کے دن مجھے حساب کیوں لے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، جب میرا اختیار ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عرض ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس مسئلے پہ آگے چیلنج کرے، میں اگر ہار گیا تو میں چینل ان کے حوالے کر دوں گا، بند کر دوں گا، یہ پہلی بات۔ اب آتے ہیں اس شخص کو، کیونکہ بولنا آتا نہیں ہے، اس کو خود کنفیوز آدمی ہے، تو جبر و اختیار کی جو اب اس نے بات کی ہے کہ اگر ایک آدمی مجبور ہے تو امامت کا کیا فائدہ؟ عرض یہ ہے کہ اگر جبر کی بات کریں تو نبوت بھی باطل ہے، قرآن بھی باطل ہے، شریعت بھی باطل ہے، جنت و نار سب باطل ہے، حساب کتاب سب باطل ہے، عرض یہ ہے۔ اب آتے ہیں منصوص من اللہ یا افضلیت کی بات۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ دو مختلف مسائل ہیں۔ آپ منصوص من اللہ کی تعریف کریں، منصوص من اللہ کی تعریف کریں تاکہ میں اس کے لیے آپ کے لیے دلیل لا دوں، بسم اللہ کریں۔ بالکل ٹھیک بات۔ جی رشید صاحب، آپ کے نزدیک منصوص من اللہ کی منصوص تعریف من کیا ہے؟ اللہ کیا چیز ہے تاکہ ہم آپ کو نص دکھائیں۔ نہیں ابھی آج جو ہے نا آپ نے جو باتیں کی نا، آپ نے اتنا بڑا چیلنج دیا کہ یہ جو قدریہ ہے یہ وہ سارا یہ ان کا عقیدہ ہی ہے۔ او میرے بھائی میری بات سنیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو جس طرح باتیں کر رہے ہو نا، آپ کہتے ہو کہ بس جو میں نے بات کی وہ قرآن اور حدیث ہے، باقی جو بھونکتے ہیں نا ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، کسی نے کوئی علم نہیں پڑھا، صرف آپ نے پڑھا، آپ نے جو ٹھیک ہے بولا بھائی، وہ صحیح ٹھیک ہے۔ ہے، پھر آپ مجھے میری بات کو غلط ثابت کرو، چینل آپ لوگوں کا۔ تو میں نے ثابت تو علی الاعلان میں نے ادعا کیا نا کہ آپ لوگ یار آپ جبریہ ہو عجیب بندے ہو، اور میں کہہ آپ رہا ہوں لوگ آپ سے جبر پہلے کے قائل ہو، آپ کے مذہب دکھاؤ۔ میں سب شریعت ہی باطل ہے، شریعت ہی غلط ہے، اللہ کی نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کیا ہے، عبث ہے، مذاق ہے۔ دیکھو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے خلافت پہ بات کرنی تھی، آپ اس طرف کیوں آ گئے؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو صحیح ہے، بتایا کہ اگر یہ عقیدہ جو آپ بتا رہے ہو ہمارا ہوگا تو پھر آپ سے خلافت اور امامت پر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور انسان کی بالکل پیدائش تو ریموٹ ہے، پھر کیا فائدہ ہے؟ بالکل بالکل وہ تو بالکل اس لیے یہ بات بیچ میں چھیڑی، اور آپ نے یہ چیلنج بالکل۔ کیا کہ سب یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، آپ بھائی کا سب سن لیں، یہ بھائی ہمارا صاحب، عقیدہ آپ کا نہیں ہے۔ عقیدہ جو ہے نا، آپ کا مذہب اتنا باطل ہے، اس کے بتلان کے ایک دو دلائل نہیں ہے۔ او یار آپ دلیل آپ تو کے بتاتے مذہب میں نہیں، ہر سب لوگ چیز سن باطل لیں ہے، نا، توحید ہر باتیں سے چیز تو نہیں باطل ہوتا ہے، اور کوئی ہے نہیں آپ کے مذہب کا، یار۔ سر پیر ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کر لو بھائی، میں ادھر بیٹھا ہوں، تم کہہ دو کہ میں اگلے ہفتے جبر اختیار تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم کہہ دو 1 مہینے کے بعد، بسم اللہ ٹیسٹ کر لو مجھے۔ جی رشید، وہ کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگلا رکھ لیں گے، لیکن ابھی اس جو طرح آپ تو کے نہیں ہوتا نا، سوالات اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میرا عقیدہ نہیں، میں نے کتاب دکھا دی ہے تفتازانی کی، اور کون سی کتاب دکھائی آپ نے؟ شرح مقاصد دکھائی ہے، شرح مواقف بھی اور دکھا شرح دوں۔ مقاصد میں کیا لکھا تھا؟ یہ لوگ عربی عبارت نہیں سمجھتے، آپ نے کیا پڑھا ہے میں ان نے کو؟ پڑھا بھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، کہ انسانوں اس میں یہ مضطر لکھا ہے فی کہ صورت ہر المختار،
اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ میرا مذہب ہے، بالکل لکھا ہے یہ؟ بالکل اس کا مذہب ہے، دکھاؤ، اب یہ دکھاؤ، اپنا عقیدہ بتا رہا ہے نا، تم جا کے پڑھ لو نا، تم پورا اس کا ایک 1.5 صفحہ اس ہے. میں لکھا ہوا ہے یہ ہاذا مذہبنا لکھا ہوا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. یہی تو بات ہے نا، آپ کسی کتاب میں کوئی بھی بات آ جاتی ہے، اس پہ تفصیل ہوتی ہے، اس پہ تفسیریں تو ہوتے ہیں، یہی میں آپ کی قدریہ ہے، خدمت میں عرض قدریہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر ہمارے آپ یہ ایسے نہیں سمجھتے ہیں کرتے کہ ہیں. میں یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ بسم اللہ کریں نا. بالکل غلط 100%، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق، آپ جو مرضی ہو بولو، میں دیکھو حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہوں، یہ لیکن یہ دیکھو بات آپ کی یہ بالکل دیکھو غلط یہ المواقف فی علم الکلام ہے، کتاب المواقف فی علم الکلام لشیخکم عبد الرحمن الایجی. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم کلام میں کتاب مواقف کتنی اہم کتاب ہے. یہ چاپ عالم الکتب بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 428 میں ملاحظہ کریں کیا کہتے ہیں. والجبر اسناد فعل العبد الى اللہ. جبر کس کو بولتے ہیں؟ جبر یہ اس کو بولتے ہیں کہ بندے کا فعل اللہ کی نسبت دی جائے، کہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اس کو کہتے ہیں جبر. والجبریت متوسطہ نثبت للعبد کسبا کالاشعریہ. کہتے ہیں کہ جبریہ مثبتہ یہ عبد کے لیے کسب ثابت کرتے ہیں جیسے اشعریہ انجام دیتے ہیں. اس کا مثال کون ہے؟ جبریہ متوسطہ کا. جبریہ متوسطہ کا مثال ہے اشعریہ، کیونکہ کسب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ آپ کے وجود میں فعل خلق کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وخالصتا لا تثبت اور جب جو جہمیہ ہیں وہ جبریہ خالصہ ہیں، وہ جبریہ خالصہ ہیں، وہ ان کی طرح ہم اشاعرہ نہیں ہیں، ہم جبریہ متوسطہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بظاہر ہمارے پاس ایک اختیار ہے، لیکن یہ ارادہ بھی اللہ کر لیتا ہے نا، ارادہ بھی اللہ کا فعل ہے. ٹھیک ہے، مجھ میں اختیار ہے کہ میں گفتگو کروں یا نہ کروں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں گفتگو کروں یا نہ کروں؟ یہ اللہ کرے گا. وہ جبریہ خالصہ کیا کہتے ہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ اختیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے مذہب میں اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ہر فعل کا فاعل اللہ ہے، میرا ارادہ بھی ایک فعل ہے، اس کا بھی فاعل اللہ تعالیٰ. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن ہر فیصلہ خود اللہ کرتا ہے. تو یہ بھی جبریہ ہوئے نا، جب فیصلہ بھی وہ خود کرتا ہے، فعل بھی وہ خود خلق کر لیتا ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ صرف میرے وجود میں فعل پیدا ہوتے ہیں، ارادہ میرے وجود میں وہ پیدا کر لیتا ہے. تو یہ میرا تو کوئی چوائس نہیں ہے اس میں نا. یہ آپ لوگ سب جبریہ ماتوریدیہ کا اس میں کیا ہے؟ اس شخص کو تو یہ چیزیں پتہ نہیں. ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اختیار ایک غیر حقیقی اعتباری چیز ہے، ارادہ ایک غیر اعتبار حقیقی چیز ہے. وہ اس بات کے سری سے انکاری کر، وہ تو پکے جبریہ بن گئے جب ارادہ ہی حقیقی نہیں ہے، اعتباری ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی حقیقت ہے دنیا میں؟ کوئی چیز ارادے نام کا انسان میں ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر تو آپ تو ماتوریدیہ تو پکے جبریہ بن گئے، سب سے محکم جبریہ بن گئے. آپ کے پاس آپ کے جتنے فرقے ہیں، آپ کے مذہب کے روح سے شریعتی باطل ہے، قرآن نبوت سب باطل ہے جی، صرف خلافت امامت باطل نہیں ہے. یہ آپ کے میں نے اپنے کتاب کے الفاظ دکھا دیے. میں اب بات بولیں کروں جناب، ابھی، بات کرو جی. میں کیا بات کروں؟ آپ جو ہے نا، جو میں سوال کرتا ہوں، یہ میری تیسری دفعہ ہے، وہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، آپ کسی دوسری طرف نکل جاتے ہو. لیکن چلو یہ شوق بھی پورا کر لیں گے. چلیں، آپ ایک یہ کنفیوز شوق آدمی ہو نا، کنفیوزڈ آدمی ہو، مطالعہ ہے نہیں، یار ایسے آگے کے مناظر کرنے کے لیے. آپ کا مطالعہ ہے، بالکل. آپ میں کوئی عبارت لوگوں کو سنا کے دلا لیں کہ فلاں آدمی کا عقیدہ ہے، کوئی بھی عبارت سنا دو گے؟ میں آپ آپ کے رد کر اصلی لینا، کتب سے عبارت مطلب چلیں جی. رشید صاحب آپ رد کر لینا، کوئی کاؤنٹر آپ آرگیومنٹ پیش تو کریں نا، رد تو کریں. پھر وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ رد کرتے ہیں تو یہ چینل آپ کے نام ہے، یا آپ کے کوئی بھی عالم فاضل آگے اس پر رد کر دیں. آپ میری بات سنیں اللہ یاری صاحب، کوئی بھی آپ نے، چلو میں تو کنفیوز آدمی ہوں، آپ تو صحیح ہو نا. اگر کوئی بھی کتاب کے اندر یہ جو آپ بیان کر رہے ہو قدریہ والا، اگر اس کتاب کے بعد جو بالکل صحیح کتاب ہو، یہ دیکھو کوئی بھی کتاب ہمارا عقیدہ بیان نہیں کر سکتا سوائے قرآن حدیث کی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ. اگر اس میں کہا ہاذا مذہبنا،
پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے نا کسی بھی مذاہب کے ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ قدریہ کا ہے, یہ جبریہ کا ہے, اور وہ آپ ہمارے اوپر توپ دیتے ہو, تو یہ تو ہمارا کوئی قصور تو اس میں نہیں ہے نا. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں, آپ کہتے ہو نہیں فلاں کتاب میں لکھا ہو. جب کتاب کی عبارت آپ پڑھتے ہو تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے یا کس کا عقیدہ ہے. اب کہہ رہے نہیں آپ کی کتاب کے, ہماری کتاب میں تو آپ لوگوں کی بھی عقیدوں کا ذکر ہے, وہ بھی ہمارا ہوگا. تو میں نے جی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ آپ جا کے پڑھیں, اگر یہ اس کا عقیدہ نہ ہوا تو میں آپ چینل آپ کے نام کر دوں گا نا. یہ وہ کون ہوتا ہے, یہ کوئی دیکھیں, اگر ایک شخص کتاب وہ لکھتا ہے کون نا, ہوتا ہے, کتاب لکھتا ہے میرا مثلا اس میں پیغمبر یہ لکھتا ہے کہ تیرا پیغمبر اللہ کرنے وہ تعالیٰ کون ایک ہوتا ہے. ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے وجود پہ وہ دلائل دے دیتا ہے, اگر اس میں وہ اس میں آپ اس صفحے میں یا اس پیج میں اس سیکشن میں یہ عقیدہ نہیں دکھا سکتے, یہ جملہ کہ یہ میرا عقیدہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے. اوکے اوکے جب اوکے. وہ جبر و اختیار یہ پہ اللہ بات علی کر رہا صاحب ہوتا ہے اور کہتا ہے انسان مضطر ہے, اوہو. مضطر ہے مختار کی صورت میں, پھر مثال دیتا ہے کھیل کی, مثال دے دیتا ہے مثال دے دیتا ہے قلم کی, جو ہاتھ میں قلم ہوتا ہے انسان پین سے لکھتا ہے, اس کی مثال دے دیتا ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہے. یہ نہایتی آپ کا جو ہے نا, یہ نہایت ایک ساقط مطالبہ ہے مجھ سے کہ مجھ میں وہاں پہ یہ عبارت دکھاؤ کہ یہ میرا عقیدہ ہے. وہ اپنا ہی عقیدہ بتا رہا ہے, لیکن اس نے تصریح نہیں کی ہے اس طرح. ہمیشہ ہر صفحے میں نہیں ہوتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, لیکن وہ اپنا ہی مکتب پوری بتا رہا کتاب ہے. میں دکھا سکتے ہو, پوری کتاب میں دکھا سکتے ہو, یہ چیلنج آپ قبول کر لو, کر سکتے ہو, دکھا سکتے ہو پوری کتاب میں کیا یہ میرا عقیدہ ہے؟ یہ میرا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, بیان کر بالکل, یہ سکتے ہو. سب ان کا عقیدہ ہے, بالکل پورا. ٹھیک ہے, اگر عقیدہ چلیں. نہ ہوا نا تو یہ چینل اٹھا کے لے جاؤ تم. تو میں نے چیلنج کا کیا کرنا ہے, یہ میں چیلنج قبول کرتا او ہوں بھائی, شرع قائد میں یہ عقیدے کی. میری بات تو سنتے نہیں ہو نا. مثلا کسی بھی بخاری نے کتاب میں مثلا اگر یہاں پہ لکھا ہے, حدیث نقل کیا نا, بخاری نے حدیث نقل کیا کہ مثلا ابو بکر کی فضیلت, عمر کی فضیلت, وہ ہر جگہ تو نہیں لکھتا کہ میرا عقیدہ ہے. یہ کوئی گٹیا پن ہے نا آپ لوگوں کی کہ کسی دکھاؤ کہ اس نے کونے کہا میں, کہ میرا کسی عقیدہ بھی بھی ہے. کونے میں, او بھائی کسی بھی کونے میں اگر اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, میں مانتا ہوں. یہ چیلنج شرح قبول ہے, دکھا مقاصد دو. آپ لوگوں کا کتاب ہے بھائی. جب مرضی ہو دکھا دو, جب قیامت تک ٹائم ہے آپ کے پاس, جب مرضی ہو دکھا دو, میں مان دکھا جاؤں. شرح مقاصد آپ لوگوں کی کتاب ہے, بالکل. میں اس میں شروع میں لکھا ہے مقدمے میں کہ یہ کتاب سب آپ لوگوں کا ہے. یہ دیکھو, یہ آدمی جو ہے نا اور آپ بات دلیل سے کرو, چھوڑو آدمی کو. آدمی ایک کو آپ منٹ, نے میں بھی کیا دکھا دیتا ہوں. دکھا دو, دکھا دو. اچھا رشید صاحب, ویسے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ مطلب چھوڑ دیں میرا کہ نہیں, اس میں ہم کیا لکھا؟ سب اس کو کا اپنے یہ عقیدے کا عقیدہ ہے پتہ بھی کہ نہیں ہے, اس کو کیا معلوم ہے عقیدہ کیا ہے. وہ ایسے ہی آ گیا. اور یہ کرنے دو, یہ کوئی مسئلہ نہیں, فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ, دیکھو یہ عبارت کہ یہ ہمارا عقیدہ, اس کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے, مواقف کے مقدمے میں بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. خیر ہے, کوئی بات نہیں, دکھا دے. اور ہاں, اس کو جب بھی کوئی سوال باری پڑتا ہے نا, تو جس کا مخالف ہو تو وہ عالم ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے, وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے, وہ بے وقوف بھی ہوتا ہے, وہ احمق بھی ہوتا ہے. آپ ڈھونڈنے میں اس میں ٹائم لگے گا کہ وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ ہم خیر ہے, لوگوں یہ ہمارا قیامت منہج تک ہے, یہ ہے, ہمارا عقیدہ, وہ مقدمے میں لکھتے ہیں. آپ اس کو یہ صاحب. عبارت نکالنا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, وہ اس میں ٹائم لگے گا نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات, ہفتہ تو لگ جائے گا نا, ہفتے میں تو مل اور جائے نہیں, گا. وہ دیکھو, میں نے آپ لوگوں کو, قیامت تک ٹائم ہے. دیکھو آپ کنفیوز نہ کرو, میں بھی ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے بھائی, تم ادھر آ جاؤ, تم اس کتاب میں سے دکھا لو وہ شواہد. میں نے تو دکھا دی عبارت
کہ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. تم اختیار ثابت کرو نا. میری بات اور آپ اختیار ثابت کرو اپنے کتب سے. میں چینل آپ کے نام کر لیتا ہوں. تم ثابت کرو کہ تم اختیار کے قائل ہو. قیامت تک چیلنج ہے. آپ جس دن دکھاؤ گے ٹھیک ہے بھائی, تم اختیار ثابت کرو نا. تم اختیار ثابت کرو, میں اسی دن آپ کی خدمت میں یہ چینل آپ کے حوالے کر لیتا ہوں. یار ایک زندہ انسان آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ اقرار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے. یہ تو اب مجھے شاید نہیں کہہ سکتا. آپ میں آپ کے ذاتی عقائد سے مجھے کام ہی نہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ کسی انسان کا عقیدہ نہیں. یہ ہمارے ہاں ایک تھا جس کو جبریہ اور قدریہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے, بس جو کر رہے اللہ کر رہے ہیں. انسان بالکل, یہ آپ کا عقیدہ ہے. بالکل آپ کا عقیدہ ہے. او بھائی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. دیکھو میری داڑھی میں سفید بال لگ گئے. یہ کتاب شرح المواقف, بلکہ مواقف فی علم الکلام, ملاحظہ کر. قاضی عبد الرحمن چاپ عالم بیت. مذہب الشیخ شیخ ابو الحسن اشعری کا عقیدہ یہ بأن العادة بناء أن جميع الممكنات مستندة إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه ابتداءً, وأنه تعالى قادر مختار, ولا علاقة بين الحوادث إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب البعض, كالإحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب الماء. عادت کا نظریہ جانتے ہو کہ عادت کس کو بولتے ہیں؟ اور ترجمہ کر نکال. میں پڑھتا ہوں. شیخ صاحب آپ کو دیکھیں, آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ شیخ ہیں, آپ کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ عادت کس کو بولتے ہیں؟ متکلمین کے نزدیک عادت کس کو بولتے ہیں؟ ان کو کیا پتہ ہے عربی میں کیا لکھا ہے؟ عادت کس کو بولتے ہیں؟ عربی علم کلام میں عادت کی تعریف کریں. پتہ ہی نہیں نا. آپ اس جو عبارت آپ نے پڑھی اس کا ترجمہ شروع کر دو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ تو ایسے فضول میں انکار کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کہتا ہے دیکھیں ان کے ہاں عادت کس کو بولتے ہیں. نظریہ یہ عادت, عقیدہ یہ عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں اسباب مسببات علت معلول کچھ بھی نہیں ہے. کوئی یہ سب بکواس ہے. مثلا یہاں پہ آپ چراغ بتی جلاتے ہیں نا, بتی سے روشنی نہیں آتی. بتی میں اور روشنی کے پیدائش میں کوئی ارتباط, کوئی علاقہ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی عادت ہے کہ جب آپ بتی جلاتے ہیں تو اللہ روشنی پیدا کر لیتا ہے. بتی کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. یہاں پہ آپ آگ لاتے ہیں نا, آگ لگاتے ہیں تاکہ آپ چائے بنائیں. آگ جو ہے پانی کو نہیں ابالتا, دودھ کو نہیں ابالتا, لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو ابالتا ہے آگ کے جب آپ قریب لاتے ہیں. جمیع الممکنات, جتنے ممکنات ہیں دنیا میں, مستندۃ الی اللہ سبحانہ و ابتداءً, یعنی بغیر واسطے کے. یہ شرح مواقف ہے. دیکھو قاضی اس کی میر سید شریف جرجانی کی جلد نمبر 8 بلکہ جز نمبر 1. مذہب الشیخ ابو الحسن الاشعری, اور ماتریدی کا بھی یہ مذہب ہے, أن حصول العلم عقيب النظر بالعادة, وإنما ذهب إلى ذلك بناء على أن جميع الممكنات مستندة عنده إلى الله تعالى سبحانه ابتداء بلا واسطة, وعلى أنه تعالى قادر مختار, فلا يجب عنه صدور شيء منها, ولا يجب عليه أيضا, ولا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض, كالإحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب الماء, فليس لمماسة والشرب مدخل في وجود الإحراق والري, بل الكل واقع بقدرة الله واختياره تعالى. کہتا آپ پانی پیتے سیراب ہو جاتے ہیں. وہ پانی آپ کو سیراب نہیں کرتا. پانی پینے اور سیراب ہونے میں کوئی علاقہ نہیں ہے, کوئی سببیت مسببیت نہیں ہے. آگ میں اور جلنے میں کوئی سببیت مسببیت نہیں ہے. بس اللہ کی عادت ہو گئی ہے. اللہ کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ جب آگ آتا ہے تو اس کے بعد وہ احراق پیدا کر لیتا ہے. دیکھیں یہ کتاب تحافظ الفلاسفہ, آپ کے بہت بڑے غزالی صاحب, ابو حامد غزالی, حجت الاسلام جس کو بولتے ہیں آپ, حجت الاسلام, تحقیق شیخ دکتور سلیمان دنیا, طبعہ الرابعہ دار المعارف بمصر. یہاں پہ صفحہ نمبر 239 میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الاقتران بین ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. سبب اور مسبب کے درمیان ریلیشن شپ, یہ ہمارے نزدیک اس پہ ہم اعتقاد ہی نہیں رکھتے, کوئی ضروری نہیں ہے جی.
علت معلول کے درمیان، کاز اور ایفیکٹ کے درمیان، ان کے درمیان کوئی ربط ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ربط ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت طویل ہے، شخص کو پتہ نہیں ہے، کہتا ہے مجھے اپنے کتابوں سے دکھاؤ. اگر صبح تک میں ختم نہیں ہو سکتا اس کا میں حوالے دکھانا. ایسے فضول تو میں 3 مہینے لگا رہوں گا. چلے ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں بھائی، یہ آپ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے شیخ صاحب. آپ اپنے مذہب، آپ کے مذہب کے اکابر کو میرا چیلنج ہے، اختیار ثابت کرو نا. اختیار، یہ چینل تمہارا اختیار ثابت نہیں کر سکتے تو تمہارے مذہب میں پورا شریعت ہی جھوٹ ہے. آپ کو ہو گیا، آپ کو تو یہ چیلنج ہو گیا، آپ کسی بھی ہماری کتاب سے دکھا دے کہ یہ اتنا ہمارا دکھایا مذہب نا، ہے. یہ اتنا دکھایا ہے، کہتا ہے پھر دکھاؤ. یار یہ وہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. چلیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی. آپ نے شیخ صاحب، آپ ادھر آئے تھے اس پہ بات کرنے کے لیے، منصوص من اللہ پر، اس سے آپ سے گفتگو نہیں ہو آپ تو سکا. بات کرتے ہی نہیں ہو نا، آپ تو اس پہ بات کرتے ہی نہیں ہو نا. وہ ٹھیک تو ہے بھائی، آپ ہوا میں ہو. دیکھیں، آپ منصوص من اللہ کی تعریف کریں، میں آپ کو نص دکھا دیتا ہوں. منصوص من اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے خود مقرر کیا ہو. منصوص اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اللہ خود آ جاتا ہے، اللہ خود آ جاتا ہے، نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے اس نے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جس طرح مقرر کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے امامت کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان کے بعد امت کا خلیفہ کس طرح پیدا ہوگا؟ جی اسلام کامل ہے یا ناقص ہے؟ شریعت کامل دین ہے یا بالکل ناقص ہے؟ کامل ہے، تو بالکل اس میں کامل ہے. آپ ہمیں دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں نص ہمیں دکھائیے. جیسے نماز کا نص ہے نا کہ نماز اس طرح پڑھو، امامت کا نص ہمیں دکھا دیجیے آپ. دیکھیں ہم کہتے ہیں چلے منصوص من اللہ نہیں ہے. ٹھیک، ایک آپ جو کہتے ہیں نا، آپ کے ہاں عقیدہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ہم اس کو دین کے اتمام میں شامل ہی نہیں کرتے، شریعت نہیں شامل کرتے، امامت ہے نہیں دین میں، خلافت نہیں ہے دین میں، نہیں شامل کرتے، دین نہیں کامل ہے. شامل کرتے ہم. نبی بالکل صلی اللہ کامل علیہ ہے. وسلم کے بعد سب سے پہلا جو اختلاف دین میں پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل ہوا. اور کسی نے نہیں بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، کسی نے نہیں بولا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو میدان میں چھوڑ دیا تھا، گئے تھے خلافت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اتنا انتظار نہیں کیا کہ دفن ہو جائے. یہی یہ تو کہتا ہے قدریہ کا، یہ یہی تو دین آپ کامل ہے، دین کامل ہے، لیکن ان کے پاس اس شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں. اس میں یہ کیسا دین کامل ہے بھائی؟ جوتے پہننے کا جی احکام ہے، میں بتا امامت کے احکام نہیں ہے، خلافت کے احکام نہیں ہے. مجھے تو وہ اللہ نے اتنی بڑی قرآن نازل کی ہے، اس میں سارے احکام موجود ہے. اور یہ آپ کا جو مذہب ہے نا، یہ قدریہ کیا ہے کہ انسان اتنا مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے امام بھی مقرر کرے گا. کیوں کرے گا؟ اللہ نے ایک کتاب نازل کی، اس میں ہدایات تھی، اسی کے متعلق لوگ کریں گے. تو نبی کیوں صحیح بھیجا کرتے پھر؟ ہیں ثواب پائیں گے، غلط کہیں گے. اچھا یہ اس کے خلاف ہے، ہاں؟ وہ اس کے خلاف ہے. یار بہت تعجب ہے آپ کو، جو بات آپ کے دل کو لگتی ہے نا، آپ اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہو. یہ بہت چلے بھائی، تعجب کی بات ہے، یقین اوکے کرو بھائی، مجھے تعجب ہو رہا ہے. اوکے سن لو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دکھا دیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا دیں. جی، من کن تو مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ حدیث متواتر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل متواتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کرو. جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی ہے. مولا کا مطلب یہ میں کہ جس کا دوست ہوں. قرینہ جی بتاؤ کس سے مراد دوست ہے؟ جی قرینہ بتاؤ کس سے مراد دوست ہے. چلیے، دیکھو، قرینہ تو موقع کے محل کے مطابق ہوتا ہے، ہاں قرینہ موقع دکھاؤ اور نا، محل کے مطابق. قرینہ جی دکھاؤ، جی جی قرینہ دکھاؤ نا. کس چیز کا قرینہ دکھاؤ؟ آپ کہتے ہیں یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں. ابھی جی کیوں ایسا بالکل. ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ وجہ بتائیں. یہ ترجمہ جس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی، وہ تو علی ہاں، علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، اس کی مناقبت کو بیان کرنا تھا. یہ کوئی منقبت ہے؟ یہ کوئی جی منقبت ہے؟ بالکل. جس سے کیوں نہیں نبی یار صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کر رہا ہے اس سے تو سب مسلمان دوستی کرتے ہیں. ایسا تو کوئی جی مسلمان جی ہو سکتا بالکل ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار. محبت کریں؟ جی جی بالکل بالکل. دوست سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ دوست سے بڑھ کر مولا ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، سید سالار ہوتا ہے.
بات کیوں نہیں کر رہا شیخ؟ کٹ گیا جی. یہ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہے شیخ. میرا خیال ہے اب نا یہاں پہ پھر شارٹیجز ہوں گی، ایسکلیشن پھر اسٹارٹ ہو گئی ہے، پھر شارٹیجز آ سکتی ہے. جی جی. میں آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں وہ کون سا موقع ہے؟ یہ وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی ہے. اپنی موت کی خبر دی ہے. ایک دفعہ انہوں نے موت کی خبر دی ہے عرفہ میں، ایک دفعہ موت کی خبر دی ہے غدیر میں. ٹھیک ہے نا؟ اور موت کا خبر دینا یہ بہت بذات خود بہترین قرینہ ہے. بہترین، اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں قرینہ کس کو کہتا ہے نا، پتہ نہیں اس کو ہمارے آپریٹر صاحب اس آدمی کو کیوں لاتے ہیں اور ہمارا ٹائم اس سے ضائع کراتے ہیں. قرینہ، سب سے واضح قرینہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے. اور موت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ان کا جانشین کون ہوگا، لیڈر کون ہوگا؟ یہ بہترین، یہ واضح سوال ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا خبر دے کر کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اور اسی کے ساتھ یہ بھی بولا ہے من کنت مولا فعلی مولا، ہاتھ اٹھا کر بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت واضح ہے، موت کی خبر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرا وارث، میرا خلیفہ، میرا جانشین آپ پر، میرے اہل بیت علیہ السلام، من کنت مولا فعلی مولا. یہ واضح دلیل ہے کہ اس یہاں پر مولا سے مراد دوست نہیں ہے. مولا سے مراد یہاں پر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اولا بالنفوس ہے. ملاحظہ کریں کتاب سنن ترمذی ہے، یہاں پر جابر ابن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، معاف کیجیے گا، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم من إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعزة أهل بيته. اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی یہ میرے جانشین ہے. یہ استخلاف میں نص ہے، یہ خلیفہ بنانے میں، امام بنانے میں نص ہے کہ اگر ان سے تم اخذ کرو، ان کی پیروی کرو، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کی طاعت تم پر واجب ہے، وَإِلَّا تم گمراہ ہو جاؤ گے. سب صحابہ پر ان کی طاعت واجب ہے. کیا بنا؟ وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عزت اہل بیت، کتاب اللہ اور عزت اہل بیت. یہ کچھ دن پہلے غدیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں بولا. اور یہ حدیث ابو ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید سے بھی مروی ہے، زید ابن ارقم سے، حذیفہ سے، ابن اسید سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے، کئی ایک سے مروی ہے، حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر سب آگے کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آگے، میں حدیث دکھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کتاب ہے، ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی. کتاب مکتبۃ المعلی کویت میں چھپی ہے سنہ 1986 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں، اسناد صحیح، رجالہ ثقات من رجال الشیخین، یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے سب اسانی شیخین کے ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے، نزل غدیر خم میں وہ وہاں پہ اتر گئے. فرمایا کأنی قد دعیت فاجبت، اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عالم بقا کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دی اللہ نے، اور میں نے اللہ کی دعوت کو اجابت کی ہے، میں نے اللہ کا موت قبول کی اللہ کی جانب سے، اور میرا اجل آ رہا ہے. وإنی قد ترکت فیکم، میں مر رہا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. یہ ترکت فیکم کس حیثیت سے؟ کہ تم ان سے پیار کرو؟ نہیں، کہ تم ان کی اتباع کرو. تو یہ تصریح ہے، استخلاف میں تصریح ہے امامت کی،
امام بنانے میں ترکت فیکم الثقلین، ثقلین تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے اہل بیت، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم اچھی طرح سے سوچو کہ میرے بعد ان کے ساتھ تم کیا برتاؤ کرو گے، فإنہما لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کی جانب سے جو علم اور حکمت ہے، یہ بھائی آصف بھائی بھی کٹ گئے میرے خیال میں، ڈسکنیکٹ ہے، اور چلیں شیخ صاحب آ گئے. تو اللہ کی جانب سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہ تصریح ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی تصریح ہے، عصمت، کہ جب وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے تو ان کا ہر موقف قرآن کے موافق ہے، یعنی ہر موقف صحیح ہے، ہر قول صحیح ہے. اور یہ اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ جس کا قرآن سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے. یہ بھی امامت کی تصریح ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس علم ما کان و ما یکون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. جب اہل بیت علیہ السلام قرآن سے، قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. یہ پھر امامت میں یہاں پہ بہت سارے تصریحات ہیں. ثم قال، پھر رسول نے فرمایا ان اللہ مولائی، اللہ تعالیٰ میرا سید و سالار ہے، وانا ولی کل مؤمن، اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں. خاموش ہو جاؤ، میں حدیث دکھا رہا ہوں صحیح بشرط بخاری و مسلم. نہیں، خاموش پلیز، خاموش، حدیث خط سن لو. میں ہر مؤمن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی علیہ السلام فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی ہے، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. دیکھو یہاں پر قرائن، میں نے آپ سے قرائن پوچھا نا، آپ نے قرینہ ایک بھی نہیں دیا، آپ نے کہا دوست ہے. دوست بہترین چیز ہے، دوست نہیں ہے. یہاں پر اپنے بعد امت کی وہ امامت کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی اتباع کرنی ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمایا کہ ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت علیہ السلام میں کوئی بھی شخص، دیکھیں ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ بخاری مسلم قرآن سے ثابت ہے. مان بھی جائے نا کہ ازواج اہل بیت، ازواج نے تو کبھی ادعا نہیں کی امامت کی. وہاں پر کہ تم اہل بیت کے اتباع کرو، ہاتھ اٹھا کر جس کو کہہ رہا ہے کہ من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، امام بتا رہے کہ میرے اہل بیت میں میرے بعد امام کون ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا. پنجتن پاک میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. حسن و حسین علیہم السلام سیدہ شباب اہل الجنت سلام اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں نے اپنے بابا کے مقابلے میں ان کی موجودگی میں کبھی نہیں کہا کہ ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں امامت چاہیے، ہمیں خلافت، ہمیں لیڈرشپ چاہیے. وہ اہل بیت کا مقصد ہی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. خاموش، اس ماحول میں، اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں یا عرفہ میں وہ خطبہ بیان کر رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اس سے مراد ہی سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اولا و بالذات تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے تو اس کے اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، کیونکہ امامت ایک ایسا مسلک، ایسا موقف ہے کہ اس کے دعوے دار بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور امام کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، لوگ اس کو چاہیں. ٹھیک ہے نا. اور امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہ تم ان کی طاعت کرو، ان کی سپورٹ کرو، کہ دیکھو اگر ان کی سپورٹ نہیں کرو گے تو اللہ تم سے تمہارا دشمن ہوگا، ان کے مقابلے میں دشمنی کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا. یہ فرما اللہم والی من والا، جو ان کو اپنا مولا مانے گا، آقا مانے گا، وہ اللہ تو اس کا مولا بن، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمنی کر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بذات خود یہ حدیث بھی بہت واضح قرینہ ہے. یہاں پر ولی سے مراد، مولا سے مراد، حدیث غدیر میں کیا مراد ہے؟ مراد ہے امام، سید، پیشوا، آقا. یہ دوست مراد نہیں ہے. وَإِلَّا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی واضح لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اپنی موت کی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟
ثقلین کے ذکر وقد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا، میں نے خلیفہ بنا کے گیا، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. فقلت لزید، میں نے زید ابن ارقم سے، کون کہتا ہے؟ یہ صحابی ابو طفیل کہتا ہے. زید ابن ارقم سے پوچھا، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کے واسطے تو نے واقعا سنا یہ پیغمبر سے؟ یہ الگ، یہ بھی وہ قرینہ ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ بات امامت کی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر دوستی کی بات ہوتی ہے کہ جس کا میں دوست علی علیہ السلام دوست ہے، اس میں کوئی وہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کو یقین نہ آئے. عامر ابن واثلہ کو اس لیے پوچھا کہ واقعا تم نے سنا؟ یہ واقعا ایسا پیش آیا، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کر گئے ہیں تو ابو بکر عمر نے کیوں خلافت بنائی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو صحابہ سب کافر بن گئے، تو پوری امت ہی کافر بن گئی ہے. اگر یہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بتایا ہے تو امت کافر ہے، صحابہ کافر ہیں. یہ اس لیے پوچھ رہا ہے. وَإِلَّا، اب میرا دوست ہے جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کا دوست ہے. یہ تو مسلمان کے بچے کے لیے ثابت ہے. یہ کون سی اس میں بڑی بات ہے کہ زید سے وہ پوچھے کہ تو نے واقعا کیا سنا ہے؟ زید کا جواب سن لو. فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمعه باذنيه. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، وہاں پر غدیر خم میں درختوں کے سامنے وہاں پہ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہ سنا ہو، دونوں آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. یہ فقرہ بھی کہ سب نے دونوں آنکھوں سے دیکھا، سب نے دونوں کانوں سے سنا، کوئی نہیں ہے جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو. یہ بھی واضح بات بیان کر رہا ہے کہ ایک یہ عظیم امر کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک اہم، نہ کہ ایک معمولی سی بات کہ علی علیہ السلام کا جس کا میں دوست ہوں وہ بھی اس کا دوست ہے، جو بالکل بات ہی فضول ہے. وہ تو مسلمان کے ہر بچے کو وہ حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس سے پیار کرے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ امام علی علیہ السلام مثلا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیار کرتا ہے تو امام علی علیہ السلام اسے دشمنی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عظیم بات کی ہو رہی ہے کہ سب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے دیکھا، اب سب نے اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا، سب نے اپنے دونوں کانوں سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام بنایا، خلیفہ بنایا. تو عرض یہ ہے میرے محترم، ان کے اپنی صحیح احادیث سے، ان کے اپنے متواتر احادیث سے میں نے یہاں پر 10 سے زیادہ قرینہ اسی تقریر میں دکھایا، اسی مختصر لمحات میں دکھایا کہ مولا سے کیا مراد ہے. مولا سے مراد پیشوا، امام، آقا، صاحب اختیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنصیص کی ہے صرف امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. منصوص من اللہ ثابت ہو گیا، جماعت عمریہ کا مذہب باطل ہو گیا، ان کے سب صحابہ کا ارتداد بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ. اب بات کرو شیخ رشید. جی اب مجھے اجازت ہے؟ جی. کوئی شیخ صاحب تو یہ بات ہے، تو میں جب سے اس کا چینل کھول تو یہ بات ہے تو میں اس سے سنتا رہتا ہوں. اہل بیت کے فضیلت کے بارے میں کوئی انکار نہیں، وہ سب صحابہ سے افضل ہیں ہر لحاظ سے. لیکن اللہ یاری صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ یاری صاحب، اگر ایک شخص فوت ہو رہا ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے بعد یہ ہونا ہے، وہ کیا اشاروں سے بات کرے گا یا بالکل واضح الفاظ میں کوئی وضاحت کرے گا، وصیت کرے گا؟ واضح الفاظ بتائیے نا، واضح الفاظ بتائیے. اور واضح الفاظ بتاؤ. انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اور میں مزید میں واضح دکھاؤں؟ اور وزیر نہیں واضح بتایا نا، اتنا میں نے بات کی کہتا واضح نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں بتایا. او بھائی، یہ کوئی واضح بتانا ہی واضح ہوتا ہے. نہیں کیسے واضح ہے؟ تم نے ایک قرینہ نہیں دکھایا دوستی کے لیے، ٹھیک ہے نا. تم نے کہا دوستی اچھی چیز ہے. تمہارا عقل اتنا ہے شیخ رشید، تمہارا عقل اتنا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک قرینہ دکھاؤ کہ یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہے، تو کہتا ہے دوستی اچھی چیز ہے. اس کے پاس اس کا عقل اتنا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے یہاں پر ان کے اپنی کتب سے اس مختصر وقت میں کم از کم 10 قرینے دکھا دیے. اگر ایک شخص کو رہا اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ میری جو امامت ہے یا کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگنا ہے، تو واضح نہیں کہے گا کہ یہ شخص میرے بعد خلیفہ ہوگا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہا ہے نا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت ولی فعلی ولیہ.
ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں جس کا میں مولا علی کہ پھر کہتا ہے کہ بھائی یار اگر اس واضح کو نہیں یہ بتایا. کہا ہو نبی علیہ السلام نے کہ میرے مرنے کے بعد آپ اس شخص کی اتباع کرو گے، دکھاؤ، یہ تو اس کی فضیلت پر دلالت انی کرتا ہے. میں دکھا دیتا ہوں. جی میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ دیکھو پڑھو عربی، میں ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو یہ السنہ، یہ نہیں فرمایا کہ وہی فقط میرے بات. بات، ان کی زندگی میں بھی ان کی طاعت واجب ہے. ان کی زندگی میں بھی ان کی طاعت واجب ہے شیخ. دیکھو ان کی زندگی میں ان کی طاعت واجب ہے. ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث. ہم تو نہیں کہتا کہ مرنے کے بعد وہ امام بنے، نہیں، وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممولاتے. نبی نے نہیں فرما کہ مرنے کے بعد، میرے حیات میں بھی مولا ہے، میرے حیات میں بھی امام ہے، میرے مرنے کے بعد بھی امام ہے. مستدرک حاکم جزء ثالث چاپ دار الفکر، ملاحظہ کرو. ہاں اگر یہ حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی، آپ ہمیشہ اس کو شیعوں کے چہرے پہ مارتے. اگر یہی حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی نا، کبھی بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سب صحابہ سے کہ تم ابو بکر کی اتباع کرو؟ کبھی نہیں بولا. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 4675 صحیح الاسناد، ذہبی نے بھی 4675 صحیح الاسناد صحیح بولا ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے جی نبی صلی بالکل اللہ علیہ ٹھیک. وسلم کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بس عمر پہ واجب ہے کہ طاعت کرے علی علیہ السلام کی. ابو وہ کس بکر چیز پہ میں واجب ہے اطاعت کرے؟ وہ کس چیز ہر میں چیز اطاعت میں کرے؟ جو بھی حکم دے، اور شرط نہیں لگائی. نہیں. ومن عصى علیا، خاموش ومن اس کو عصى خلوت علیا نہیں فقد کرنا. عصانی. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا. علی علیہ السلام کو اپنی طرح آقا بنا دیا. اور جس نے علی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح واجب، اس کی معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حرام. مطلب کیا بنا کہ ابو بکر عمر غلام بن گئے. غلام زر خرید حلقہ بگوش کہ طاعت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ واجب ہے، معصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ حرام ہے، جیسے اللہ اور رسول کی معصیت حرام ہے. اب بتاؤ جی تصریح ہے کہ نہیں؟ من کنت مولا کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ میں اب بتاؤ. آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، بار بار آپ کس بات کو کیوں پھیلا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے وفات کے بعد علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرو. اور حیات میں بھی اس کی طاعت واجب ہے، ممات میں بھی. یہ منسوخ تو نہیں ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے، یہ امامت نہیں ہے، فضیلت ہے اس کی. بھائی اگر طاعت اس کی سب صحابہ پر واجب ہے، معصیت اس کی سب صحابہ پہ حرام ہے، جیسے اللہ کی معصیت حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت حرام ہے، جیسے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی اسی کو امامت کہتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی نا، پٹھان ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی نا. امامت کس کو بولتے ہیں؟ امامت اسی کو بولتے ہیں کہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، نہ کہ سیاست سے، نہ کہ دنیا داروں کی سیاست سے، نہیں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی طاعت واجب ہو اللہ کی طاعت کی طرح، اس کی معصیت حرام ہو اللہ کی معصیت کی طرح. اس کو امامت کہتے ہیں. آپ کے بیان سے یہ لگتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ظلم نبی علیہ السلام نے اس امت کے ساتھ کیا ہے کہ لوگوں کو بالکل اندھیرے میں چھوڑا ہے اور کوئی وضاحت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد علی بن ابی طالب بالکل. اب تہمت لگاؤ نا پیغمبر پہ. آپ کے مذہب میں تو میں نے عرض کیا نا، نہ نبی ہے، نہ اللہ ہے، قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ نبی پہ تہمتیں لگاؤں کو اس نے بتایا نہیں. یہ اس سے زیادہ کیا بتایا؟ آپ کے مذہب میں تو ہے نا، آپ کے مذہب میں تو آپ دکھاؤ. آپ تو دکھا نہیں سکتے. وہی اس کی فضیلت کے میرے مذہب میں تو حدیث بہت ہے، میں آپ کے مذہب سے دکھا لیتا ہوں نا، آپ کے مذہب سے دکھا لیتا ہوں. یہ دیکھو شیخ صاحب، یہ روافظ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، السنہ لامام الروافظ ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم. اور بھائی نکال لیں گے، یہ روافظ کی کتاب ہے. اوش محمد رشید جی استاد اس کو تحقیق کیا ہے اس دکتور باسم بن فیصل جوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ الریاض. اور یہ کس کی کتاب ہے؟
روافظ کی کتاب ہے یا تمہاری کتاب ہے؟ بتاؤ جی. ابو بکر بن عاصم کی کتاب السنہ کس کی کتاب ہے؟ چھوڑو میری کتاب ہے، آپ نکالو میری کتاب ہے. دیکھو چھوڑو. سیر اعلام النبلاء جزء 13 ذہبی ناصبی کی کتاب ہے. ابن ابی عاصم حافظ کبیر، اوئے جماعت عمریہ کا بہت بڑا حافظ ہے، امام بارع، آپ کا امام بھی ہے، حافظ کبیر بھی ہے، امام بھی ہے، بارع بہت ماہر، بارع یعنی ماہر، متبع للآثار احادیث کا محقق، کثیر التصانیف، کان من الصیانة والعفة بمحل عجیب، اتنا پاک دامن، اتنا متقی، عجیب و غریب آدمی تھا یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کتاب ہے السنہ جزء اول 1998 میں کہاں پہ چھپی ہے؟ دیکھو جی یہ کیا نظر آ رہا ہے شیخ صاحب؟ الریاض، اور قم میں چھپا ہے، نجف میں چھپا ہے، ریاض میں چھپی ہے نا، اور شیخ ریاض میں چھپی ہے نا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ. میری کتاب ہے، آپ کو دکھا دو میری کتاب. تیری کتاب سے تیرا مذہب باطل ہو گیا جی. میری کتاب ہے، آپ دکھا دو. فرمایا علی منی وانا من وهو ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کا ہوں. آئے ہائے، بالکل میں علی علیہ السلام کا ہوں، یعنی میری نبوت علی علیہ السلام کی ہے، میرے قرآن ان کی ہے، میری شریعت، میرے معجزات، میرا علم، ان سب کا صاحب امیر المؤمنین علیہ السلام. وهو ولی کل مؤمن من بعدی، ہر مومن کا ولی سید السالار میرے بعد امام علی علیہ السلام ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، شیخ تو پس گیا، شیخ تو پس گیا. اگر یہاں پہ دوستی مراد ہوتی نا، دوستی مراد ہوتا تو من بعدی کیوں بولا ہے؟ ہاں من بعدی کیوں بولا ہے؟ آپ کے مطابق تو سب پسے ہوئے. لوگوں کو یہ ترجمہ کر ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے، لولی کا مطلب دکھا دیتے ہیں جی. ولی ولی کا معنی، ولی ولی کا مطلب. پھر اس حدیث کی طرف واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھو لوگو، اس حدیث کو واپس آتے ہیں. ولی پہلے ولی کا ترجمہ کرتے ہیں. کتاب لسان العرب لمن منظور الافریقی جزء 15 چھاپدار صادر بیروت. الولایت تشعر بالتدبیر والقدرت والفعل. ولایہ کس کو کہتے ہیں؟ ولایہ اس کا ہے جو صاحب تدبیر ہے، جو اس کا آپ کا تدبیر، آپ کا لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں، طاقت اور فعل اس کے ہاتھ میں. ولی الشیء وولی علیہ ولایتا وولایتا وقیل الولایت الخطہ کالامارہ، یہ امارت کی طرح ہے. السلطان، بادشاہت کو ولایت کہتے ہیں. ولی یعنی بادشاہ، ولی یعنی صاحب اختیار، ولی یعنی مدبر. والولی ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ. عربی آپ کو آتی ہے، ترجمہ کرو. نہیں آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا نا، آپ نے کہا ولی کا ترجمہ بتاؤ. ولی الیتیم، یتیم کا ولی کون ہے؟ وہ جو ولی کا، وہ یتیم کا سرپرست ہے، قیم ہے. ویقوم بکفایتہ، اس کے سرپرستی کرتا ہے. وولی المرأہ الذی یلی عقد النکاح علیہا، عورت کا ولی کون ہے؟ جس کے اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کو ولی بولتے ہیں. اوئے شیخ آپ پھنس گئے جی. ملاحظہ کریں، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں، کتاب حدیث دکھاؤں آپ کو اپنے. خاموش 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 خاموش. حدیث دکھاؤں ترمذی کی حدیث، ترمذی کی صحیح حدیث دکھاؤں. ایک منٹ، نہیں نہیں ایک منٹ، کیا سنوں آپ کا؟ نہیں یہ خود پس گیا، یہ خود پس گیا، بھی پتہ چل جائے گا. ایک منٹ اللہ یاری صاحب، خاموش. سنن الترمذی، اللہ یاری صاحب، سنن الترمذی ملاحظہ کرو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولی کا مطلب پتہ چل جاتا ہے. عائشہ نے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. اس کے دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ آپ کو سب مسلمان نہیں مانتے ہو. میری بات سنو بھئی آپ نے کہا، آپ تو مانتے ہو نا، وہ آپ نے کہا ولی دکھاؤ، ولی کا مطلب دکھاؤ، وہی دکھائیں گے جو آپ پہ حجت ہو نا. یہ پٹھان آدمی کہاں سے آ گیا؟ کیوں خجمل کرتے؟ آپ سنو، ولی اللہ کا ترجمہ کرو. آپ کے سارے ترجمے ہم لوگوں نے سن لیے. ولی اللہ، اب سن لو، آپ خاموش خاموش. ولی اللہ یعنی رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟
رسول اللہ کا کیا वलीउल्लाह مطلب का ہے؟ क्या माने है رسول اللہ کا ابھی مطلب گرم یہ ہے نہیں وہ کرنا رسول جس کو اللہ نے کوئی بھیجا ہے. ترجمہ ولی اللہ کا مطلب یہ جو یہ وہ حدیث جس کو کسی اللہ کو نے کہتے ولی ہیں نا بنایا اس کا ہے. ترجمہ بھی ادھر کرو ہاں ابھی سن لو علی بھی سن لو اور یہاں ولی پہ اللہ کا لفظ کرو ولیउल्लाह کا ہاں وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا. جی علی علیہ السلام ولی اللہ ہے. وہ ولی ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا. خاموش. علی منی وانا من. علی میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام. وہ ولی کل مؤمن من بعدی. ہاں 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 میں نے اب ان کے کتاب سے لغت کے کتاب سے حدیث کے کتاب سے ثابت کیا کہ ولی کا کیا مطلب ہے؟ سید، سالار، صاحب اختیار، سرپرست. ہر مؤمن کا حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح رجال مسلم. حدیث بھی رجال مسلم ہے. اوئے ان کے مذہب کا بطلان. یہ جو شیعہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے، واقعی مرتد ہو گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ولی بنایا تھا تو ابوبکر کیا چیز ہے؟ عمر کو کس نے خلیفہ؟ نبی نے تو نہیں بنایا نا، سیاست نے بنایا. اور نص کے مقابلے میں سیاست، اوئے منصوص من اللہ کے مقابلے میں سیاست. الیکشن بھی نہیں ہوا، ایسے سیاست بازی. پتہ یہ چلا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوص کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آئے ہائے ہائے ہائے، اوئے پوری امت کو غلام بنا دیا. اس امت میں ہارون جیسا اگر ہے نا تو پوری امت اس ہارون کا نوکر ہے، غلام ہے، سگدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت بتا دی امیر المؤمنین علیہ السلام کی پوری امت کو، سب صحابہ کو، بوڑھے کو، جوان کو، اپنے سب سسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا دیا. اہل بیت علیہ السلام کا غلامی کا توق ان کے گردن، سسروں کے گردن میں ڈال دیا. انت منی بمنزلت ہارون الا انک لست نبیا، آپ نبی، وانت خلیفتی. شیخ کمر توڑ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمر توڑ وار. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ہاں تم میرا جانشین ہو. آئے ہائے ہائے، منصوص من اللہ. کوئی بات نہیں. اسناد حسن رجال الشیخین. یہ حدیث صحیح ہے. آئے ہائے ہائے، اگلے کی بات تو نہیں سنتے ہو. حوصلہ تو آپ میں نہیں ہے نا، آپ میں تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اگلے کی بات سنو. پہلی بات تو یہ کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں بنے تھے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اخلفنی فی پہلے قومی، علم ہے. اخلفنی واذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ اس کے خلیفہ نہیں بنے تھے. یہ لوگوں کے آنکھوں میں کاجل نہیں ڈالتے. خلافت قرآن سے ثابت ہے ہارون کی. فرمایا مجھے سوال کرنے دو. ہر جگہ ولی کا معنی سرپرست اور امام نہیں ہوتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 1 منٹ سوال کر سکتا ہوں؟ کر لیں بھائی، کر لیں. یہ ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ کا کیا معنی؟ ضربہ کا مطلب ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کمر توڑ دیا، منہ کالا کر دیا. ضربہ کا معنی ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کا منہ کالا کر دیا. پتہ چل جائے گا. ابھی بتاؤ نا ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین اور منکرین اور اہل بیت علیہ السلام سے کینہ رکھنے والوں کا منہ کالا کر دیا دنیا و آخرت. ضربہ کا معنی بتاؤ تاکہ میں آپ کا جواب دوں. ضربہ کا معنی بتاؤ. کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بتاؤ جی آپ. یہ بتاؤ نا، کیوں ہنستے ہو؟ بتاؤ. میں نے بتایا نا ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دیا جی جماعت عمریہ کی. قرآن نے ان کی کمر توڑ دی ہے. آئے ہائے، مولوی رشید آج تو پس گیا. بیان کرو ضربہ کا معنی کیا ہے، بیان کرو. میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. ہاں میں آپ کو کیا حدیث کا جواب دیتا ہوں، آپ ضربہ کا معنی مجھے بتائیں. میں نے بتا دیا نا 10 دفعہ تو بتا دیا. یہ تو بات ہے نا، یہی تو آپ کی بات ہے کہ آپ سوال کا جواب ہی نہیں دیتے ہو اپنی طرف سے. بتاؤ. نہیں یہی بتائے گا. یہ جواب اس کو بات کرنا نہیں آتا جناب، بات کر رہے مناظر کرنا ہی نہیں آتا. شیخ رشید صاحب اب سن لو.
آپ میں نے آتا ہے بہت سارے دلائل دی، ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، بہت سارے احادیث دکھا دی کہ تمہارا میں مذہب آپ کو باطل ہے، جواب تو دے رہا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب تمہارا دو گے تو آپ مذہب کو ہی جواب دے باطل گا۔ ہے، وہی باطل ہے، باطل۔ ضربہ کا معنی کیا ہے بتاؤ، میں آپ کو جواب چلو دے دیتا ہوں آپ کے ضربہ سارے کا حدیث مطلب کا، ہے کہ میں نے بتاؤ۔ آپ کو ہرا دیا۔ یہی تو بات، یہ آپ نے کہا نا، آپ نے تو کہا نا کہ میں نے آپ کو ہرا دیا، آپ نے ضربہ کا معنی میں بتاؤ۔ نے عمری کے جتنے مولوی ہیں سب کو ہرا دیا میں نے، جتنے مولوی مجھ سے بھائی بات آمنے تو، سامنے سب کو ہرا دیا میں اب میری نے، بات اس کا سنو، ضربہ کا اب مطلب یہ میری بات ہے۔ سنو، میری بات تو سنو گے نا، یہ تو جی آپ میں سر، مصیبت ہے، کسی کی بات سنتے نہیں ہو۔ سنتے ہیں بھائی، آپ بات تو کریں نا، کوئی کام کی تو بات آپ کرتے ہیں، آپ کو بات ہی نہیں آتا کہ میں کیا میں بات کروں۔ آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر جگہ ولی کا معنی، خلیفہ کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اب میں آپ سے سوال کر دو، آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے ہو۔ آپ ضربہ کا معنی مجھے ذرا بتا دیجیے، کیا معنی ہے؟ جی بتا دیجیے، تم کیوں نہیں دیکھو بتاتے ہو آخر اتنے؟ سے شروع کیوں کر رہے ہو، آخر نہیں سے نہیں 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 نہیں، کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تم اس اب مستدرک میں کا حدیث کا جواب دے دو، اس مستدرک کی حدیث کا میں من دے دیتا اطاع ہوں نا، علی علیہ السلام فقط اطاعنی میں ومن جواب دے عصاه دیتا ہوں فقط نا، عصانی۔ میں جواب پہلے اس کا دیتا ہوں، جواب آپ دے میرے دو، سوال پھر کا ولی جواب کی تو طرف دے دیں۔ چلتے ہیں نا، پہلے اس کا جواب دے دو، میں ولی کی طرف ہی آ رہا ہوں، میرا اسی سوال پہلے اس میں کا جواب ہے جواب دے آپ دو۔ کا۔ نہیں نہیں، نہیں نہیں، آپ اسی فراڈ کر رہے سوال ہیں میں نا، آپ کا جواب، نہیں پہلے میں نے جواب یہ آپ حدیث کریں، پڑھی ہے، خود پہلے آ میں نے جائے یہ گا، حدیث پڑھی ہے، خود آ جائے گا، آپ خود پھنس گئے ہو، آپ خود آ جائے گا، جواب آپ کو آ میں جائے نے گا، ضربہ کا حدیث معنی بتاؤ۔ غدیر میں بھی میں نے اگر ولی کا ترجمہ کیا اس کے ساتھ 10 قرینہ بھی بتا دیا تھا نا آپ سے، تو میں نے تو پوچھا تھا کہ یار میں قرینہ آپ دے کو دو، کہتا ہے جواب دے رہا دوست ہوں، دوست دوست۔ میرا جواب اسی آپ کے سوال میں، آپ مجھے اس کا جواب دے، ضربہ کا معنی کیا ہے بس۔ ضربہ کا مطلب ہے کہ اس نے مارا، یعنی ہاں میں نے تو آپ کو ضرب مارا۔ اللہ کا معنی، اوے ابھی ایک منٹ، رک جاؤ، میں نے آپ تو کو ضرب مارا۔ اللہ کا معنی کیا ہوا؟ ضرب اللہ کا معنی کیا ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ اللہ نے مار بتاؤ، دیا؟ پورا پورا آیا پورا پڑھو، ہم جواب دیں گے نا، پوری آیت تو پڑھو۔ پوری آیات آگے کیا ہے؟ ضرب اللہ آگے مثال ہے، یہی ولی اللہ کے، یہی اس کا معنی خلیفہ اور امام نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو بیوقوف نہ تو بنا اگر دے۔ خلیفہ یہ امام نہیں ہے، احادیث خلیفہ امام نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کرنا، آپ ذرا ترجمہ کرو اس حدیث کا، پڑھو، کیا تم پڑھ کے چیز؟ ترجمہ کرو، اب میرے دیکھو سوال تم کا پڑھ کے جواب دو، ترجمہ کرو۔ اب میرے سوال کا جواب پہلے دو، کیوں بھاگتے ہو ادھر ادھر؟ آپ ضرب اللہ کا مثال دو، کیوں اس کا ترجمہ آپ مارنا نہیں کرتے ہو؟ کرو اس کا ترجمہ، تو کیوں نہیں پورا کرتے آیا ہو؟ پڑھو نا، پورا آیا پڑھو تو تاکہ ہم خود آپ ترجمہ کریں۔ پڑھو، ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ نے اللہ مسل ماری ہے، مثلا، اللہ نے مسل ضرب ماری ہے، اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مسل مارا ہے، مثال مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسل ماری ہے۔ اللہ اکبر کبیر، حضرت یہی آپ کے علمی، اور آپ اور لوگوں پر جو ہے نا، جو باتیں آپ کرتے ہو، جو منہ میں آتے ہو آپ کرتے نے کہا ترجمہ کرو، میں نے ہو، ترجمہ کیا جانا تحت اللفظی ترجمہ ہر کیا، تو اس ہم کا آپ پوری ضربہ آیت معنی پڑھو گے نہیں ہے، تو پورا ترجمہ کریں گے نا۔ ہر لفظ کا قرینے کے اوکے مطابق جناب، اس کا ترجمہ، ادھر شیخ ولی صاحب، کا معنی نہیں ہے جو آپ نے لگایا، ادھر آپ ضربہ کا معنی کوئی اور کرتے ہو، ادھر ولی کا آپ نے من مانے کے حساب سے خلیفہ بناتے ہو، کیوں شیخ کیوں؟ شیخ اللہ کا خوف کرو، قیامت حق ہے، اللہ کا خوف آپ کرے، میں اللہ نہیں، کا آپ نہ کرو نا، اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، نہ آپ کا تو ہے تم نا، قیامت کا خوف ہے، تم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں نہیں، یہ تو صرف ابو آپ ہے، بکر باقی عمر سب تمہارا کچھ اللہ بھی ہے، سب ابو بکر کافر ہے، عمر عائشہ یہ تمہارا سب قرآن کافر ہے، بھی ہے، صرف آپ شریعت بھی ہے۔ مسلمان ہو، باقی ابو آپ بکر کافر ہے۔ عمر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے ہو، جن کی نہ کوئی علم ہے نہ کوئی فضیلت ہے، سوا ان کے آپ ان کے متائن کا ایک جواب نہیں دے سکتے، شرم کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ دیکھو یہ میں جی، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے کتب سے، نواسب کے کتب سے دکھا دیے ہیں۔ اوئے، اور میں نے آپ کو قرآن کی خلافت آیات کس سنا دی، کی ہے؟ آپ کو امیر حدیث سے المؤمنین علیہ قرآن سے یاد السلام کی۔ نہیں ہے؟ طاعت کس کی واجب ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ اتنی احادیث دکھا دیا، پتہ یہ چلا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں ہے، آپ یہ ابو پتہ بکر کو یہ امتی چلا ہیں، کہ آپ کو جو ہے نا، آپ ابو آپ بکر کو صرف امتی حدیث ہیں۔ سناتے ہو، اس کا ترجمہ نہیں او سناتے ہو، بھائی، آپ آپ اصل کو آپ نہیں کا دیتے رب بھی ابو ہو، بکر ہے، اپنی مرضی سے بول آپ دیتے ہو، کا اپنی مرضی جبرائیل سے آپ کا بول دیتے ہو۔ فرشتہ نہیں ہے، عائشہ آپ کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر آپ کا رب ہے، فرشتہ آپ کا جبرائیل ہے، عائشہ ہے، اور نبی آپ کا عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، ان کے فرامین سے، قرآن مجید سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، سب لقلقے لسان ہے۔ دیکھو، آپ کسی کا مذہب، کسی کا او بھائی، عقیدہ، اگر کسی کا تمہیں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں کر فرمان سکتے چاہیے ہو۔ تو اس کا جواب دے دو نا، ایک ایک حدیث پہ چلتے ہیں، ایک ایک حدیث کا جواب دے دو، چلتے ہیں آگے۔ لے آؤ،
لاؤ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی. جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی, اور جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی, اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. تو پتہ یہ چلا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث صحیح بھی ہے کہ طاعت اللہ اگر اور مجھ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اگر طاعت کی خود طرح ہر ترجمہ فرد پہ کرنے کا واجب ہے. مجھ سے کیوں سن لو نا پوچھتے ہو؟ پلیز, سن لو, میرا موقف سن لو پھر جواب دینا. مجھ سے کیوں سنتے ہو پھر؟ میں بیان کروں تو آپ جواب دیں گے نا. مجھ سے کرتے ہیں تو پھر خود کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ مجھے جواب دینے دو نا. میں چلو آپ کو تم جواب شرح دیتا ہوں کرو, نا. تم شرح کرو, تم جواب دو. نبی علیہ السلام کہہ رہے جس شخص نے میری اطاعت کی فی الدین، دین کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلو دین ہی کے اندر کیوں ہنستے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ نبی نے دین کی شرط لگا دی ہے. چلیں جی, چلیں جی, باقی وہ چلیں جی, نبی کی ہر بات نہیں ماننی. چلیں جی, اللہ کی بھی ہر بات نہیں ماننی, یہ ترجمہ کر اللہ رہا ہوں، کی بھی ہر بات مطلب نہیں بیان کر رہا ہوں. یا اللہ, میں نے کہا نا ان کا اصل پیغمبر ابو سنتے بکر نہیں ہے, ہو تو کیا فائدہ؟ پھر کا آپ سنتے نہیں فرشتہ ہو تو کیا فائدہ؟ عائشہ ہے, جبرائیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یار سنتے نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ کیوں سب بحث کرتے چلو ہو؟ سنتے ہیں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہیں مانی ہے جی, بیچ صرف میں وہ کیوں نماز بولتے وغیرہ ہو؟ سکھائیں گے. بیچ میں چلے کیوں بولتے ہو؟ جی, بیچ میں کیوں بولتے ہو آپ؟ آپ نے تو اپنی طرف سے بیان کر دیا, بیچ میں نبی کیوں صلی بولتے ہو؟ اللہ علیہ وسلم کے ہر طاعت ہر حکم واجب نہیں ہے بھائی, دینی باتوں میں صرف. ہاں ایسے فضول بھی نبی حکم علیہ دے السلام سکتے ہیں. دین کے علاوہ اور کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام دین کے علاوہ اور کوئی بات کرتے چلے ہیں؟ اگر بات کی انہوں نے, اگر انہوں نے کوئی اور بات کی, نہیں ماننا واجب نہیں ہے. بالکل, اگر وہ قرآن تو اور دین کی کیوں سنت کے شرط لگاتے ہو؟ موافق ہو کسی طرح کا حدیث کیوں کے, دین کی شرط بالکل وہ لگاتے ہو؟ بالکل عجیب ہے, دین بالکل کی کیوں واجب شرط ہے. لگاتے ہو؟ یار میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں, آپ سنتے نہیں ہو. چلو بتاؤ جی. اگر نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کسی غزوہ میں یا کسی مقام پر یا اس کو کوئی ذمہ داری دی, تو اس جس طرح نبی علیہ السلام یا امیر کی اطاعت ہے اس طرح علی علیہ السلام کی واجب ہے. اس کو آپ نہیں. خلافت سے کیسے جوڑتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے, وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں نے علی علیہ السلام کو وہ کسی غزوے میں امیر بھیج دیا تو بھائی کمانڈر کا وہ آپ نے میں طاعت نبی کرنی. علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا. یہ تو وہ بھائی واقعہ حدیث ہوتے میں ہیں یہ جب جملے نبی مجھے علیہ دکھاؤ, السلام یہ کسی کہاں پہ غزوے میں لکھا اس کو ہے امیر کہ بناتا ہے, اگر میں نے اس کو کسی لیڈ, جگہ اگر میں نے اس امیر کو کسی غزوے میں بھیجا تم نے اس کی بات ماننی ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا. وہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس طرح میری طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے, اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. اور جس طرح میری طاعت, میری معصیت حرام ہے اور اللہ کی معصیت, اسی طرح علی علیہ السلام کی معصیت حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل بالکل نبی کا ہر رتبہ طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت یعنی اللہ کی طاعت, اس کی معصیت اللہ کی, یہ تو واضح ہے. کس چیز میں, یہ تو ہر بتاؤ نا, چیز کس میں, ہر کوئی چیز کا شرط ہی کیا نہیں ہے, مطلب کوئی ہوتا ہے؟ قید ہی نہیں ہے, ہر چیز میں, ہر چیز میں کوئی قید نہیں لگایا. اللہ کا نبی صلی خوف اللہ علیہ کرو, وسلم نے اگر قید لگانا ہوتا تو لگا دیتا. کیوں غلط غلط لوگوں کو بیان کرتے ہو؟ کیوں غلط غلط بیان کرتے تو ہو؟ قید دکھاؤ نا, تم قید دکھاؤ یہاں پہ شیخ, قید دکھاؤ, شرط دکھاؤ کہ فلان مسئلے میں آپ نے طاعت کرنی ہے, دوسروں میں نہیں کرنی. دکھاؤ, جی قید دکھاؤ نا, یہاں پہ قید کہاں لکھا ہے؟ کس چیز کا قید؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس چیز میں طاعت واجب ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں کیا, قید نہیں لگایا. آپ کہتے ہیں بعض امور میں طاعت واجب ہے, بعض امور میں معصیت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگایا. جیسے اللہ کی طاعت ہے, جیسے اللہ کی طاعت ہر چیز میں واجب ہے نا, اس کی معصیت ہر چیز میں حرام ہے. اسی طرح علی علیہ السلام, اوئے کمر توڑ, امامت کدھر سے آ گیا؟ یہ تو ہر وہ شخص, اس میں امامت کدھر سے آ گیا؟ اس میں یہ ہے بھائی, سن لو پھر, جس کی طاعت اللہ کی طاعت کی طرح واجب ہے, جس کی معصیت اللہ کی معصیت کی طرح حرام ہے, اس کی ہر بات ماننا واجب. اب سن لو, خاموش خاموش, اس کی ہر بات ماننا واجب, اس سے اختلاف رکھنا حرام. امامت اسی کو کہتے ہیں. کی اطاعت واجب ہے, ہر امیر کی اطاعت واجب ہے, علی ابن طالب کی فضیلت ہے بس. یہ دیکھو, یہ کسی اس طرح نہیں بولا کہ اگر میں نے کسی غزوے میں بھیجا اس کی بات آپ نے ماننا, یہ تو نہیں بولا. اگر بولا ہے تو آپ بتائیں نا کہ قید لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید تو نہیں لگائی ہے کہ غزوے میں فلان غزوے میں بھیج رہا ہوں. یہ حدیث دکھاؤ نا, اس میں کہاں پہ غزوہ لکھا ہے کہ کسی غزوے میں یہ بولا ہے. کسی مثلاً کہ وہ کسی اس میں بھیجا ہو, کسی مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو, کسی مشن پہ بھیجا ہو, اس طرح تو نہیں بولا ہے نا. وہ تو وہ آپ کا تعصب
کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. وہ سیاست جو ہوئی ہے نا آج 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, شریعت کے خلاف, قرآن کے خلاف, وہ سیاست جو ہوئی ہے نا, اس سیاست کی مجبوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی وہ اگر ان کو کسی غزوے میں بھیج دیں تو یہ شرط ہے. یہ نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تو یہی مجبوری ہے نا, تو آپ نے کسی بھی حدیث کو آ کے لا کے اس کو امامت سے جوڑنا ہے. دیکھو پھر ایک حدیث ہے, اس حدیث کو پڑھتے ہیں. پھر حدیث نمبر 4699, یہ بھی حدیث صحیح ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی ابن ابی طالب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا, جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاعک فقد اطاعنی, جس نے تیری طاعت کی اس نے میری طاعت کی. ومن عصاک فقد عصانی, اور جس نے میری معصیت کی اس نے جس نے تیری معصیت کی اس نے میری معصیت کی. جس نے بھی ہو, اس میں ابو بکر عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, عائشہ بھی ہے. یعنی یہ ان کو غلام بنا دیا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو, سب صحابہ کو, سب اپنے سسروں کو بشمول ابو بکر عمر بشمول عثمان, سب کو غلام نوکر بنا دیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اب من کن تو مولا کا مطلب پتہ چلا. مولا سے دوست مراد نہیں ہے, مولا سے مراد ہے سید, مولا سے مراد ہے باس, لارڈ. مولا سے کیا مراد ہے؟ جس کی طاعت واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح کیا. آئے ہائے, قرینہ منفصلہ ہوتا ہے, قرینہ متصل, یہ قرینہ منفصلہ ہے. آئے ہائے, کمر توڑ, مولوی خاموش, شیعوں کے سامنے شرمندہ, اپنے عوام کے سامنے شرمندہ, خیبر پختونخوا صوبہ سرحد والوں کے سامنے شرمندہ, دنیا میں بھی شرمندہ, قبر میں بھی شرمندہ, روز جزا بھی شرمندہ, حوض کوثر سے محروم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے نا, وہ جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے, ابھی تک یہ سب پتہ چلا نا کہ سب ان کا کلمہ ہی جھوٹا ہے. کہتے اشہدو ان محمد, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہے تو تصدیق کر لیتے. آپ کا تو کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں, آپ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. آپ پتہ چلا نا کہ کوئی ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کیا بتا, ان کا اصلی پیغمبر ابو بکر ہے, وہ جبریل نہیں ہے, عائشہ وہ ان کا جبریل. بتاؤ جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہے, کافر ہے. شیخ صاحب, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ مانے مسلمان ہے, کافر ہے. یار آپ ایک مسئلے پہ کبھی ٹکے ہو, کبھی مجھے یہ بتاؤ, کبھی ایک بات پہ ٹکے ہو. آپ منصوص من اللہ کی حدیث دلیل مانگی نا, میں نے تو چیلنج نہیں کیا, آپ نے چیلنج کیا نا, تو منصوص من اللہ لے لو بھائی, منصوص من اللہ لے لو. آپ منہ سے نکال دو, بس بولتے رہو, بولتے رہو, سب بولتے رہو, سب کافر ہے. آپ مسلمان ہو, آپ کو جو مسئلہ نہیں آتا آپ نے اس سے بھاگنا ہے, اس سے کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں ہے. چلو جی, یہ جو ہم نے بات شروع کی تھی, اس نے کس در سے اٹھا کر کدھر لے کر آیا, اور ادھر آپ نے منصوص من اللہ مانگا نا کہ دکھاؤ کہ وہی کام بولا کہ میرے بعد اس کی طاعت واجب ہے. اور بھائی پتہ چلا نا کہ اللہ نے منصوص بتایا, واضح بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ امام کون ہے. وہ آپ صحابہ نے آپ کو بے دین کر دیا, یہ میرا قصور نہیں ہے, شیعوں کا قصور ہے. بیچ میں نہیں بولو, بیچ میں نہیں بولو. علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام یہ بھائی یہ فضیلت ہر طرح کی فضیلت نہیں ہے, میرے بعد خلیفہ ہوگا, یہ امامت کی فضیلت ہے. امامت میں فٹ کرتے ہو, یہ تو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. بھائی جس کی طاعت واجب ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے. شیخ صاحب ایک بات مجھے بتاؤ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلان شخص کی طاعت واجب ہے, اس کی معصیت حرام ہے, یہ آپ کا امام نہیں ہوگا؟ امامت پر کس چیز کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بھئی فلان شخص جو ہے اس کی ہر بات ماننا واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, جیسا اللہ کی مخالفت حرام ہے. تو یہ اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ فصیح امامت ثابت کرنے کے لیے آپ کو کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ یار اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ خلیفہ ہوگا؟ چل بھائی اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں. ہاں پھر ٹھیک کیسے ہو ہے, سکتا ہے؟ صحیح ہے شیخ صاحب, صحیح ہے شیخ صاحب. وہ سامنے آپ کو دکھا بھی دینا کسی سامنے سمندر ہے, کہتا ہے نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ وہ کلفٹن کے ساحل پہ آپ کو لے کے چلے, دکھائیں وہ سمندر ہے بھائی, کہتا ہے کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ سامنے میرے تو سامنے میں کوئی سمندر ہی نہیں ہے, یہ سامنے مجھے صحرا لگ رہا ہے, یہ بلوچستان کا صحرا, یہی کہیں گے نا. فراڈ کا کوئی حد ہوتا ہے بھائی.
मौलवी रशीद यानी ओ भाई अल्लाह फ्रॉड अल्लाह फ्रेब का अल्लाह ओ भाई साहब सब समझ रहे हैं कि आप कितने फंस गए हैं। अल्लाह आपका मजहब अल्लाह बातिल है भाई। यानी और फिर शियों का ताना नहीं देना कि शिया कहते हैं साहबा काफिर हो गए। इन्होंने खुद इकरार किया कि इनका इनका यार ईमान ही नहीं है कलमे पर, ला इलाहा इल्लल्लाह यार मुहम्मद ईमान हमारा रसूलुल्लाह ही है, सल्लल्लाहु आपका अलैहि नहीं वसल्लम है। पे इनका ईमान हम आज साबित हो गया, इनका ईमान ही नहीं है। अगर नहीं ईमान नहीं होता आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते तो उनकी सुन्नत हदीस का इनकार ना करते। कहते हैं नहीं है, कहाँ है इमामत, इसके बावजूद कह रहे इमामत का। यार पता आपके चला ना सब कि सिर्फ शिया हैं, सिर्फ शिया हैं जो ला इलाहा आपके इल्लल्लाह को भी मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। कौन के साथ ये सिर्फ शिया कि हैं आपके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मानते हैं। हाय 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 आपके हाय, जो नबी के खलीफे को न माने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे को न माने, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? हाय हाय शेख साहब पहुंच गया। चलें जी, अब तैयारी करो जब्र इख्तियार पर, जब्र इख्तियार पर तैयारी करके आ जाना, ठीक है ना। बहुत मेहरबानी आपकी। आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब जमात उमरिया का मुंह काला कर दिया। ये तो आप कह रहे हो ना, तो हाँ, आप कह सूबा रहे हो ना, पख्तूनख्वा, सूबा सरहद, आप कह रहे सब हो लोगों ना, के सामने आप कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह हो ना। रब्बिल आलमीन आज सब उकला को पता चल गया कि शिया सिर्फ और सिर्फ शिया असली मुसलमान है। इस दीन पर, इस शरीयत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी उम्मती सिर्फ शिया इस्ना अशरी हैं। पता चला, कोई नहीं है, आज पता चला ना। कोई नहीं है, सब ये पता सब चला कि कि आप हर आप वीडियो लोगों में की, कहते आप हैं, लोगों आप को, हर वीडियो में हाँ, कहते हैं सियासत फलां ने, का मुंह काला हो गया, सियासत ने आप आप लोगों को खुद बेचारा कर दिया जी। खुद वकील बन सियासत जाते हो, किसने की है? खुद 1400 शरीफ और देते हो, बेवकूफ़ी की खुद वजह से आप फैसला अभी तक करते पहुंच गए हो। उस सियासत में। आज पता चल गया सब। चलें जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है?